ہمارے وصل ایپیسوڈ 6۔ ہم اب اس گاڑی کے اندر کیسے بیٹھیں گے شاہ سائیں؟ وہ گاڑی کے سامنے کھڑے تھے، تبھی نور حرم نے اپنا اور اس کا ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا، ہاں گستاخ لڑکی، یہ سوچنے والی بات ہے، ہم اندر کیسے بیٹھیں گے؟ غزلان سائیں کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بینڈیج لگے ہاتھ سے کیسے بیٹھے گاڑی کے اندر۔ تبھی نور حرم غصے سے کہنے لگی، یہ ساری غلطی ہماری ہے، ہم ضد نہ کرتے تو اس وقت یہاں کھڑے یہ نہ سوچ رہے ہوتے کہ گاڑی کے اندر ہمیں بیٹھنا کیسے ہے۔ وہ غصے سے سرخ ہوتی بولی، کوئی بات نہیں لڑکی، یہاں آئیں۔ وہ اسے لیے ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھا اور دروازہ کھول کر پہلے اسے اندر جانے کا اشارہ کرنے لگا تو وہ چپ چاپ جا کر آگے بڑھی اور اس کے ہلنے پر غزلان سائیں بھی آگے بڑھا۔ وہ اندر گئی تو وہ بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ ہماری طرف دیکھیں اور ہمارے نزدیک آئیے گستاخ لڑکی۔ غزلان سائیں نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، ہم نہیں دیکھیں گے اور نہ ہی آپ کے پاس آئیں گے۔ وہ اس سے دور ہوتی سرخ چہرے کے ساتھ نظریں مزید نیچے جھکا کے بولی، اور وہ غصے سے سرخ ہو رہی تھی یا شرم سے، یہ غزلان سائیں کو سمجھ نہیں آیا۔ ہم سے دور جانے کا آپ سوچیے گا بھی مت، ورنہ ہم اتنے پاس آئیں گے کہ آپ کی سانسیں ہماری جنونیت سہ نہیں پائیں گی۔ غزلان سائیں کے زور سے جھٹکا دینے پر وہ اس کی گود پر جا گری۔ نور حرم اس کی نزدیکی اور اپنی پشت پر اس کی انگلیوں کو سرکتے ہوئے محسوس کرتی اور اپنی گردن پر اس کو جھکتے وہ اپنے پورے وجود میں ایک سنسنی خیز لہر کو شدت سے دوڑتے ہوئے محسوس کرنے لگی۔ غزلان سائیں کی نظروں کے پیام سے اس کے چہرے کی رنگت زرد رنگت میں بدلتی جا رہی تھی، اور اب جو اس نے کہا اس سے تو وہ اور بھی زیادہ سہم کے رہ گئی تھی۔ آپ شاپنگ پر چلیں گی ہمارے ساتھ گستاخ پاگل لڑکی؟ وہ اس ہاتھ سے جس پر بینڈیج نہیں لگا تھا اسے تھوڑی سے پکڑ کر پوچھنے لگا۔ نور حرم شاپنگ کا نام سن کر خوشی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اتنی خوشی پہلے کبھی محسوس نہیں کر پائی تھی جتنی آج اس کے منہ سے پہلی بار شاپنگ پر چلنے کا سن کر ہو رہی تھی۔ کیوں نہیں، ضرور ہم چلیں گے، لیکن رات کے اس وقت آپ نے پلان کیوں بنایا؟ وہ خوشی سے چہک کر بولی تو غزلان سائیں اسے پہلے کی طرح دیکھ کر مسکرایا۔ کیونکہ رات کے 11 بجے ہم گاؤں کے لیے تو نہیں نکل سکتے، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ صبح ہونے تک ہم لوگ شہر کی سیر کر لیتے ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مطلب فل انجوائمنٹ؟ وہ چہکتی ہوئی اس کے گالوں کو شرارت سے کھینچتی ہوئی اپنی ایک آنکھ بے باکی سے دبا کر کہنے لگی، اسی طرح بے باک نگاہوں والی گستاخ لڑکی ہمیں چاہیے۔ اب اگر آپ کی نظروں میں ہمیں خوف نظر آیا تو ہم آپ کو سزا دیں گے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہمارے ذہن میں چل رہا تھا ہم اسے بھی سچ ثابت کر دیں گے۔ وہ بے باک نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو نور حرم اپنی ازلی بے باک انداز میں اس کے چہرے کو پکڑ کر خود کو اس کے بے حد قریب کرتی شریر نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ شاہ سائیں، کیا چل رہا تھا آپ کے ذہن میں کچھ دیر پہلے جسے آپ سچ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اپنا سر اس کے کشادہ سینے پر رکھتی اس کے بٹنوں سے کھیلتی ہوئی پوچھنے لگی۔ غزلان سائیں نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اسے ماسک پہنانے لگا تو وہ حیرت سے اسے یہ کرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ ماما بابا کا پلان بنا رہے ہیں، تم ہاسپٹل کے کوریڈور میں ماما بابا کا پلان بنا رہے تھے ہم ہاسپٹل کے کوریڈور میں آپ کو اپنے سینے سے لگاتے وقت اگر آپ خوفزدہ نظر نہ آئیں، اس بات کی وجہ سے ہم سچ میں اس پلان پر عمل کریں گے۔ وہ اس کی چھوٹی سی ناک کو ماسک کے اوپر سے دباتے ہوئے شریر لہجے میں کہتا اسے لرزا کے رکھ گیا۔ وہ خوفزدگی لیے اچانک اس کے سینے سے ہٹی اور اس سے دور ہونے لگی۔ آپ یہ ماسک کیوں لگا رہے ہیں؟ اس کے پلان پر عمل کرنے والی بات کو سن کر وہ اپنے خوفزدہ تاثرات کو درست کرتی ہوئی اس کے چہرے پر لگے ماسک کی جانب اشارہ کرتی پوچھنے لگی، کیونکہ کوئی ہمیں ہماری گستاخ بیوی کے ساتھ شاپنگ کرتے ہوئے ڈسٹرب نہ کرے۔ وہ معنی خیزی سے مسکرا کر اسے ہاتھ بڑھا کر اپنے قریب کرتے ہوئے کہنے لگا۔ نور حرم آج اس کے انداز پر سخت دل میں خوف کی لہر کو دوڑتے ہوئے محسوس کرنے لگی۔ آج سے پہلے وہ اس سے اتنا خوفزدہ نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی اس سے دور ہونے کی کوشش کرتی تھی۔ ابھی اس کے دل میں اس کے چھونے کا خوف اور نزدیک آنے کا خوف اچانک یہاں آ کر برپا ہو گیا تھا۔
وہ چاہ کر بھی پہلے کی طرح شرارتیں کر کے اسے تنگ نہ کر پا رہی تھی۔ وہ کیوں بھلا ہمیں وہاں مال میں کون ڈسٹرب کرے گا؟ ہم شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، ڈیٹ پر نہیں جا رہے۔ وہ اس کے بینڈیج لگے ہاتھ کی قید میں نازک ہاتھ قید کیے بے بسی سے خود کو چھڑا نہیں پا رہی تھی، اسی لیے دل میں ہزاروں خدشات لیے وہ سخت ہراساں لہجے میں اس سے پوچھنے لگی، جو خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، گستاخ لڑکی، یہ ڈیٹ کیا ہے؟ وہ اتنا معصوم بن کر اس سے پوچھنے لگا، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا تھا۔ وہ انجان نہیں تھا، اس دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے وہ ان سب سے پہلے سے ہی واقف تھا، مگر آج اسے خوف زدہ دیکھ وہ شرارت سے مسکین شکل بنا کر اس سے ڈیٹ کے بارے میں پوچھنے لگا۔ ڈیٹ؟ نور حرم کے دل کی دھڑکن کی صدا بلند ہو رہی تھی۔ وہ دھڑکنوں کے شور سے پریشان ہو رہی تھی، اسی لیے اس پر نظر نہیں رکھے ہوئے تھی، ورنہ اگر اس کی شرارت بھری چمکتی نگاہوں میں دیکھ لیتی تو اس کی شرارت سمجھ جاتی اور اسے وہ سزا دیتی کہ وہ جتنا بے شرم بن رہا تھا اپنا چہرہ سرخ کر لیتا۔ ہاں ڈیٹ، یہ کیا ہوتی ہے؟ کیا کوئی جگہ کا نام ہے؟ اگر جگہ کا نام ہے تو گستاخ پاگل بیوی ہمیں بتائیے، ہم آج رات وہیں جا کر گزارتے ہیں۔ وہ جگر جگر کرتی نگاہوں سے اس کے سرخ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، شاہ سائیں آپ بنا آگے دیکھیں، ورنہ اس دن کی طرح آج آپ ایکسیڈنٹ کریں گے جیسے ہم نے کیا تھا۔ وہ اسے آگے کی طرف دیکھنے کا کہتی اس سے دور ہوئی۔ جب ہماری گستاخ بیوی اس وقت اس قدر خوبصورت لگ رہی ہو کہ ہماری نظریں بار بار سڑک سے بھٹک کر اس پر جا ٹھہری، تو کیا خاک ہم اپنی نظروں پر کنٹرول رکھ کر انہیں سامنے سڑک پر جمانے میں کامیاب ہوں گے؟ وہ اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد واپس سڑک پر دیکھتے ہوئے بھاری آواز میں بولا۔ نور حرم اس کی بات پر شرم سے سرخ ہو کر رہ گئی۔ مال پیچھے، وہ نظریں کھڑکی سے باہر کر کے باہر کے مناظر میں خود کو گم کرنے لگی، مگر مال کو پیچھے جاتے جب شاپنگ مال ہوگا، مگر مال کو پیچھے جاتے ہوئے دیکھ وہ تیزی سے بولی، لیکن ہم ابھی بھی وہی ہیں گستاخ بیگم۔ گاڑی روک کر وہ سنجیدگی سے سیٹ بیلٹ کھولنے کے لیے اس کے اوپر اچانک سے جھکا اور سیٹ بیلٹ کھول کر اس کے کان کی لو کو چھو کر گمبھیر اشارہ کرتے ہوئے یکدم سے پیچھے ہٹا۔ چلیں آئیں، چلتے ہیں۔ وہ غائب دماغی سے اس کے لفظوں کو سوچ رہی تھی، قریب سے اس کی بھاری آواز پر چونکی اور نظریں سامنے دروازہ کھولے کھڑے غزلان سائیں پر مرکوز کر گئی، جو اپنا دوسرا ہاتھ آگے بڑھائے کھڑا تھا۔ ہاں چلیں۔ وہ اپنا نازک ہاتھ اس کی مضبوط ہتھیلی پہ رکھ کر نیچے اتری تو وہ دروازہ بند کر کے گاڑی کو لاک لگا کر اسی لیے مال کی جانب بڑھا۔ اس وقت دونوں ماسک سے چہرہ چھپائے ہوئے تھے اور یہ غزلان سائیں نے اس کی سیفٹی کے لیے کیا تھا تاکہ گاؤں کے لوگ اسے اس کے ساتھ دیکھ نہ لیں۔ اگر ان میں سے کسی نے اسے ایک لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا تو اس کے ساتھ ساتھ نور حرم کو بھی وہ لوگ نقصان پہنچائیں گے، جو غزلان شاہ کو بالکل بھی منظور نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے نور حرم کو کوئی تکلیف ہو۔ شاہ سائیں، یہ شاپ تو… وہ جب مال کی ایک شاپ کے سامنے آ کر رکے تو نور حرم کی نظریں اوپر شاپ کے نیم پر پڑیں تو وہ شرم سے سرخ ہو کر اس سے پوچھنے لگی۔ غزلان شاہ بظاہر سنجیدگی چہرے پر سجائے ہوئے تھا، لیکن اس کے اس روپ کو دیکھ کر دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اسے یہاں ایک گولڈن نائٹ کے سوٹ والی شاپ پر لایا تھا۔ یہ سوٹ والا پلان ہاتھ میں پکڑے موبائل اسکرین پر نظر آتے گولڈن نائٹ سیلیبریشن پلان ویب سے لیا تھا۔ وہ اپنی نظریں موبائل اسکرین سے ہٹا کر اس کے سرخ چہرے پر معنی خیزی سے مرکوز کرتا مسکرانے لگا۔ ہاں ہمیں پتہ ہے، ہم نے یہ شاپ مال کی لوکیشن سے معلوم کی ہے۔ کیوں، آپ کو یہاں سے سوٹ نہیں لینا کیا؟ وہ اتنی معصومیت سے بولا، نور حرم ہکا بکا رہ گئی اور سوچنے لگی کہ یہ شخص ناٹک کر رہا ہے یا سچ میں سے پتہ نہیں ہے کہ یہ شاپ کس چیز کی ہے، جبکہ وہ ہاسپٹل سے نکلتے ہی اسی کے نقش قدم پر چل رہا تھا۔ آج اسی کی طرح شرارت وہ اسی کے انداز میں کر رہا تھا۔ شاہ سائیں، یہ شاپ ان جیسے سوٹ کا نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے آج پہلی بار اس کی ہتھیلی بھیگ رہی تھی اور چہرہ سرخ اناری ہو رہا تھا، جو غزلان سائیں کو مزہ دے رہا تھا۔ تو پھر یہ کس طرح کی سوٹ کی شاپ ہے ہماری گستاخ بیگم؟ وہ معصوم نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں کو مزید پھیلا کر پوچھنے لگا۔ ہم نہیں جانتے شاہ سائیں، آپ چلیں، آگے چلتے ہیں۔ وہ سٹ پٹا کے اس کی کلائی سختی سے پکڑتی ہوئی آگے کی جانب بڑھنے لگی، لیکن غزلان سائیں کے کھینچنے پر وہ اس کے اوپر آ گری۔
گستاخ لڑکی، یہاں سے کچھ لیے بغیر ایسے کیسے ہم یہاں سے چلے جائیں؟ چلیں، یہاں سے جو بھی ملتا ہے وہ لے کر ہم پھر آگے چلتے ہیں۔ آج ہمیں اس شہر میں رات گزارنی ہے تو کیوں نہ اس وقت کا مزہ لے لیں؟ یہاں سے ہر چیز خرید کر اپنے ساتھ حویلی لے کر جائیں گے۔ وہ اسے کھینچتا شاپ کے اندر داخل ہوا۔ نور حرم صرف نہیں کرتی رہ گئی تھی۔ وہ جب اندر داخل ہوئے تو سامنے دو لڑکیوں کو دیکھ کر پہلے تو غزلان سائیں تھوڑا سنجیدہ ہوا، پھر نور حرم کے سرخ چہرے پر اس کی نظریں پڑیں تو وہ مسکرا اٹھا۔ ہیلو سر، ہیلو میم، دونوں لڑکیوں نے ایک ساتھ کہا۔ کیا ایسا کیا ملتا ہے جسے پہن کر ہماری بیگم بہت خوبصورت لگے؟ غزلان سائیں نے نظریں نور حرم سے ہٹائے بغیر ان لڑکیوں سے کہا، جبکہ نور حرم پہلے ان تصویروں کو دیکھ کر اتنی شرم سے پانی نہیں ہوئی تھی جو آج اس شاپ میں لگی تصویروں کو دیکھ کر ہو رہی تھی۔ سر، یہ بہت زبردست لگے گی آپ کی وائف پر۔ ایک سفید بلاؤز والی شارٹ نائٹی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ایک لڑکی نے کہا۔ نور حرم کی نظریں جب اس نائٹی پہ پڑیں تو وہ اپنی نظریں تیزی سے ہٹا کر باہر کی جانب دیکھنے لگی۔ اس سے بھی اور خوبصورت نہیں ہے؟ جو سوٹ ہماری بیگم کی خوبصورتی سے اور بھی زیادہ خوبصورت لگنے لگے۔ غزلان سائیں اس نائٹی کو دیکھ کر نور حرم کی جانب دیکھتے ہوئے بوجھل لہجے میں کہنے لگا، پہلے تو وہ شرارت کی وجہ سے بس یہاں آیا تھا، لیکن اب نائٹی کو دیکھ کر اس کا دل مچلنے لگا انہیں خریدنے کے لیے۔ وہ اس لڑکی کو ہاتھ کے اشارے سے اس نائٹی کو پیک کروانے کا کہتا شرارت سے کہنے لگا، شاہ سائیں، ہمیں یہاں سے کچھ نہیں لینا چاہیے۔ وہ اس کی باتوں سے سر تا پیر سرخ اناری ہوتی اسے پکڑ کر باہر کی جانب بڑھنے لگی، لیکن اس لڑکی کے ایک بیگ دینے پر وہ ٹہر کر غزلان سائیں کو دیکھنے لگی۔ ہم نے کہا تھا نا، ہم اس مال کے سبھی شاپ سے کچھ نہ کچھ لے کر جائیں گے، تو ہمیں یہ آپ کے لیے پسند آیا تو ہم نے لے لیا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے آنکھوں میں محبت کا پیام لیے کہنے لگا۔ نور حرم اور وہ دونوں شاپ سے باہر نکلے۔ نور حرم اب اسے اگنور کر رہی تھی۔ نور حرم کی ناراضگی کی وجہ سے وہ لوگ مال سے باہر نکلنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ اب تو آپ ہمارا ہاتھ نکال دیں اس بینڈیج سے، شاہ سائیں، ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے اس طرح ہمارا اور آپ کا ہاتھ ایک ساتھ جوڑتے ہوئے دیکھ کر۔ وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں اپنی اپنی کرسیاں ساتھ میں جوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کا بینڈیج والا ہاتھ اس نے جان بوجھ کر اپنی گود پر رکھا تھا، جبکہ وہ اب بہت زیادہ پچھتا رہی تھی۔ ہاسپٹل میں غزلان سائیں کے ہاتھ میں بینڈیج لگاتے وقت ڈاکٹر سے اس نے کیوں اتنی ضد کی اپنا ہاتھ اس بینڈیج کے اندر ڈالنے کے لیے؟ وہ اس منظر سے ڈر چکی تھی، اس کی ساری شرارتیں کہیں گم ہو کے رہ گئی تھیں، صرف اس لڑکی کی درد سے چیخنے کی وجہ سے اور اس کے صحت مند جسم سے۔ اب وہ غزلان سائیں سے دور ہونے کے لیے پر تول رہی تھی، مگر غزلان سائیں اسے دور جانے کا کوئی بھی موقع نہیں دے رہا تھا۔ گستاخ لڑکی، ہمیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے، بلکہ سکون مل رہا ہے آپ کی ہتھیلی سے پھوٹتی نمی اپنی ہتھیلی پر گرتے ہوئے محسوس کر کے۔ ہمیں اپنے زخم پر ٹھنڈک کا احساس ہو رہا ہے۔ وہ اپنے بینڈیج لگے ہاتھ کے اندر دبے اس کے نازک ہاتھ کو محسوس کرتے ہوئے معنی خیزی سے مسکرا کر بولا، آپ کو تو اچھا لگ رہا ہے، ہماری تو جان نکل رہی ہے یہ سوچ کر کہ ہم اور آپ جب۔ وہ آگے کا سوچ کر بری طرح سے جھرجھری لینے لگی۔ جب کیا؟ اس سے بھی آگے کچھ بولیں گستاخ لڑکی، ہم پیر غزلان شاہ ہیں، کوئی نجومی نہیں جو آپ کی چھوڑی ہوئی بات کا ہمیں پتہ چلے گا۔ وہ شریر نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے دوسرے ہاتھ کو اس کے ٹیبل پر رکھے ہاتھ پر رکھ کر کہنے لگا۔ نور حرم اس کے لمس سے ڈر گئی اور تیزی سے اپنا نازک ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ کے نیچے سے کھینچ کر اسے دیکھنے سے گریز کرتی نظریں نیچے جھکا کر فرش کو گھورنے لگی۔ شاہ سائیں، آپ کیوں اس بات کو لے کر ہمیں اتنا تنگ کر رہے ہیں؟ ہم بہت ڈر گئے تھے، آپ ہمیں دلاسا دینے کی بجائے ہمیں مزید ڈرانے لگے، آپ بہت برے ہیں۔ وہ دوسری جانب دیکھتی منہ پھلا کر بولی، ارے ہماری گستاخ بے باک لڑکی اتنی سی بات کو لے کے ڈر گئی ہے، ہم تو آپ کو بہادر سمجھتے تھے اور آپ اتنی ڈرپوک نکلی۔ وہ اس کے خفا ہونے کی پرواہ کیے بغیر اس کا مذاق اڑا کر اسے چیلنج کرنے لگا اپنی باتوں سے، اور وہ بھی غصے میں آ کر اپنا اور اس کا بینڈیج میں مقید ہاتھ اوپر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے، اب ہم آپ کو ماں بن کر دکھائیں گے اور بڑی بہادری سے اس سے گزریں گے بھی۔ اس لڑکی کی طرح ڈیلیوری کے ٹائم بالکل بھی نہیں روئیں گے اور نہ ہی ہاسپٹل کے لوگوں کو اپنے اوپر مذاق اڑانے دیں گے، سمجھے آپ شاہ سائیں؟ وہ اسی بے باک لہجے میں کہتی غزلان شاہ کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ سچ میں گستاخ لڑکی، آپ آٹے کی بوری بننے کے لیے تیار ہیں؟
وہ شریر لہجے میں کہتا اسے شدید غصہ دلا گیا۔ وہ ٹیبل کے نیچے سے اس کے پیروں کے اوپر اپنے پیر لے جا کر تنزیہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی، جو اب چپ ہو کر رہ گیا تھا جبکہ اس کے پیر بہت اوپر تک سفر کر چکے تھے۔ تبھی اچانک سے غزلان سائی نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے نازک پیر کو پکڑ کر سہلایا تو وہ سخت سٹپٹا کے رہ گئی۔ "What a pleasant surprise, little cat!" وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے تھے کہ پیچھے سے ایک مردانہ آواز پر وہ دونوں چونکے جبکہ نور حرم اپنے سامنے کھڑے شخص کو غصے سے دیکھنے لگی۔ "ہیلو مسٹر کک!" وہ نظریں تنزیہ انداز میں اس جگہ پر مرکوز کرتی ہوئی بولی جہاں اس نے اسے کک کیا تھا، اور وہ اس کی نظروں سے اپنی شوخی بھول کر ہاتھ رکھ کر اس کک کو یاد کرنے لگا۔ "ہیلو لٹل کیٹ، ہمیں بھول کر کسی اور کو اپنا کر تم نے اچھا نہیں کیا." وہ شخص غزلان سائیں کو دیکھتے ہوئے چبا چبا کر بولا۔ غزلان سائیں جو کب سے خاموش بیٹھا تھا اس شخص کی بات پر نظریں اوپر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا، مگر اس شخص کی نظروں میں اپنی نور حرم کے لیے ہوس دیکھ کر وہ غصے سے اٹھا، لیکن اسے نور حرم کی آواز نے روکا۔ "مسٹر کک، شاید ہماری کک بھول گئے ہو، آپ جو ہم نے آپ کو ماری تھی اور جہاں ماری تھی یہ آج بھی ہمیں اچھے سے یاد ہے." وہ طنزیہ انداز میں اس شخص سے کہہ رہی تھی جو اسے خباثت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ "لٹل کیٹ، اچھے سے یاد ہے اور اس کا بدلہ جلد لوں گا تم سے۔ اب تو ایک سنہرا موقع ہاتھ لگا ہے، اسے میں کیسے جانے دوں ہاتھ سے؟ پھر ملاقات ہوگی، ابھی چلتا ہوں." وہ شخص غزلان سائیں کو معنی خیزی سے دیکھتا اسے کہتے ہوئے وہاں سے نکلا۔ "یہ کون تھا گستاخ لڑکی؟ ہمیں کبھی کیوں نہیں بتایا اس بد تہذیب انسان کے بارے میں؟" غزلان سائیں اس شخص کے جاتے ہی نور حرم سے غصے سے پوچھنے لگا۔ اب اس کے چہرے اور لہجے میں وہ پہلے والی شرارت نہیں تھی، اب صرف غصہ رقم تھا، ہر تاثرات میں اور لہجے میں۔ "یہ خبیث انسان ڈیڈ کے بزنس پارٹنر ہارون ملک ہیں۔ پتہ نہیں ڈیڈ کیسے کیسے لوگوں کو اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے رکھتے ہیں۔ ہمیں سخت غصہ آتا تھا اس کی نظروں سے، اور اس کی موجودگی ہمیں سخت زہر لگتی تھی." وہ سخت غصے سے اس شخص کے متعلق بتانے لگی۔ غزلان سائیں تو ڈیڈ کے بزنس پارٹنر پر غصے سے اپنی مٹھیاں بیچنے لگا، مگر یہ وہی شخص تھا جو ایک بے بس باپ کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر اس کی بیٹی کو اس باپ کو بلیک میل کر کے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ "اچھا صحیح، آپ کھانا کھائیں، پھر ہم آج رات کسی ہوٹل میں اسٹے کریں گے، صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل جائیں گے۔ آپ نے اگر آج ہمیں ہاسپٹل یہاں شہر میں زبردستی کر کے نہ لایا ہوتا نا، تو آپ اس جیسے بدتمیز شخص کو پھر سے نہ دیکھتے۔ وہ اسے ٹیبل پر رکھے کھانے کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہنے لگا تو نور حرم خاموشی سے کھانا کھانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھانے لگی، لیکن رائٹ بینڈ کی وجہ سے وہ رک گئی۔ کیا ہوا؟ کیوں رک گئی آپ؟ وہ اسے ہاتھ روکے ہوئے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ ہم سے کھانا نہیں کھایا جا سکے گا اور ہمیں لگتا ہے آپ سے بھی نہیں کھایا جا سکے گا اس ہاتھ کی وجہ سے، اب ہم کیا کریں؟ وہ پیچارگی سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ ہم سے کیوں نہیں کھایا جائے گا گستاخ لڑکی؟ وہ شریر نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پھر سے شرارت سے پوچھنے لگا۔ وہ آپ بھی شاید لیفٹ ہینڈ سے کھاتے ہوں؟ وہ شرمندگی سے نظریں جھکا کے بولی، کیونکہ وہ اس کے ساتھ رہ کر کبھی غور نہیں کیا تھا وہ رائٹ ہینڈڈ ہے یا لیفٹ ہینڈڈ۔ غزلان سائیں اس کی شرمندگی سے جھکے سر کو دیکھ کر دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، پھر اس کی تھوڑی کو چھو کر نوالا بنا کر اسے کھلانے لگا۔ ہم لیفٹ ہینڈڈ ہی ہیں، ہم سے ہر کام لیفٹ ہینڈ سے ہوتا ہے۔ کبھی تو ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم سیدھے ہاتھ کی بجائے الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، لیکن آج خوشی ہو رہی ہے کہ ہم اپنی گستاخ لڑکی کو اسی ہاتھ سے کھلا تو سکیں گے۔ وہ اسے نوالا بنا بنا کر کھلانے لگا اور ساتھ میں خود بھی ایک دو نوالے بنا کر کھانے لگا۔ اسی طرح وہ اس بات کو بھول کر کھانا کھانے لگے، جبکہ کونے والی کرسی پر بیٹھا شخص ان دونوں کی اس طرح کھانا کھاتے بہت ساری تصویریں لینے لگا، جس سے وہ دونوں انجان ایک دوسرے کی آنکھوں میں گم کھانا کھا رہے تھے۔ رات کے نہ جانے کس پہر گل رانیہ کی آنکھیں اپنے اوپر کسی کی سخت گرفت اور سخت دباؤ کو محسوس کر کے جھٹکے سے کھل گئیں۔ اس وقت اپنے جوڑ میں شدید تکلیف کی لہر کو اٹھتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ جب اس کے حلق سے ایک سسکی نکلی تو وہ اپنا سر پکڑتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر بری طرح سے لرز کر وہ واپس لیتی۔ اپنے جسم کے ہر حصے میں تکلیف کے باعث درد کو اٹھتے محسوس کر سکتی تھی، اور وہ اسی وجہ سے اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اسے یکدم سے لگا جیسے کسی نے اس کے جسم کو جلتے تندور میں جھونک دیا ہو۔ نہیں،
جب اس نے آنکھیں نیچے جھکا کر دیکھا تو خود کو شہریار بخش شاہ کی مضبوط تنگ حصار میں دیکھ کر وہ سر نفی میں ہلانے لگی۔ تبھی وہ یکدم اس کے حصار کو توڑتی، تکلیف سے لرزتی ہوئی اپنی ٹانگوں کو بمشکل گھسیٹتی بیڈ سے نیچے اتری اور واش روم کی جانب بڑھنے لگی۔ شہریار بخش شاہ، تم بھی ایک ہوس پرست مرد نکلے۔ میں تم پر ٹرسٹ کر رہی تھی۔ تم نے یہ سب کر کے مجھے بتا دیا کہ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، جسم کے پجاری۔ وہ شاور کے نیچے آ کر گرنے کے سے انداز میں بیٹھی اور اپنے جسم کو غصے سے رگڑتی ہوئی نفرت سے کہنے لگی۔ اسے اس وقت اپنا جسم جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا ہوا جانا؟ وہ واش روم سے باہر نکلی تو شہریار بخش شاہ کی بھاری گمبھیر آواز سن کر وہ نفرت سے اسے گھورنے لگی، جو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اسے مخمور نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نفرت، یہ 4 لفظی کہہ کر وہ اسے دیکھنے لگی، جو بیڈ سے اتر کر اس کے جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ وہ اس کے قدموں سے بالکل بھی نہیں گھبرائی، بلکہ نفرت بھری نظروں سے اسے گھور رہی تھی، اس کے قریب آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جانا، اب میں نے نفرت کرنے کی وجہ نہیں چھوڑی ہے، اب صرف پیار کرنے کی وجہ بنایا کروں گا۔ اس نازک سراپے کے گرد اپنا حصار چھوڑ کر وہ اس کے بے حد قریب پہنچ کر اس کی کمر کے گرد اپنے ہاتھ حائل کرتا، اسے اپنے قریب کرتا، اس کے رخساروں کو باری باری چوم کر مخمور نظریں اس کے نفرت سے سرخ ہوتی آنکھوں میں ڈال کر اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں یہ سب کچھ چاہیے نا؟ تو یہ لو شہریار بخش شاہ، پوری کر لو اپنی ہوس، ابھی بھی جو باقی ہے اسے بھی پورا کر لو۔ یکدم سے وہ اسے خود سے دور کرتی کھینچ کر اپنی نائٹی کا کوٹ نیچے گرا گئی۔ اس نے جو ابھی شاور لینے کے بعد پہنا تھا وہ ہسیانی انداز میں بولی، یہ تم کیا کر رہی ہو گل؟ شہریار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اسے اتنے غصے میں دیکھ کر، اور اپنے سامنے اس طرح کھڑے دیکھ کر وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس کی نائٹی کا کوٹ نیچے سے اٹھا کر اسے پہناتے ہوئے کہنے لگا، وہی جو تم جیسے مرد چاہتے ہو۔ ایک عورت کے جسم کو خریدنا بہت پسند ہے نا تم جیسے مردوں کو؟ جسم پر پیسے خرچ کرنا، کتنے پیسے خرچ کرو گے اپنی بیوی کے جسم کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے؟ بتاؤ۔ وہ نفرت سے اسے سختی سے کالر سے پکڑتی ہوئی چیخ کر بولی، جبکہ شہریار بخش شاہ اس کی بات پر غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچنے لگا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ یور ماؤتھ۔ وہ حلق کے بل چیخا تو وہ خاموش ہو گئی اور اسے سرخ آنکھوں سے گھورنے لگی، جو اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ تبھی وہ اس کی گردن کو دبوچ کر دوبارہ گرایا، تم میری رکھیل نہیں ہو، میری بیوی ہو۔ اس کے غصے سے نیلی آنکھوں میں رگوں کو پھیلتے ہوئے گلرانیاں صاف دیکھ سکتی تھی، مگر پھر بھی وہ بنا ڈرے ان نیلی آنکھوں میں نفرت انگیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میری بے ہوشی کا فائدہ خوب اٹھایا تم نے بیڈ پر آ کر اور میرے جسم کے ساتھ کھیل کر۔ اب میں تمہاری رکھیل بن چکی ہوں شہریار بخش شاہ، تمہیں جو کرنا ہے تم کر سکتے ہو۔ میں ہار گئی ہوں اس دنیا میں موجود تمہارے جیسے مرد سے۔ اب تم مجھے مارو یا جو مرضی کرو، میں کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ وہ آگے بڑھی اور اس کے سینے پر لگ کر نفرت سے کہنے لگی، میں نے کہا تھا مجھے ہاتھ مت لگانا، لیکن آج ہاتھ لگا کر تم نے ثابت کر دیا کہ تمہاری محبت بھی جہانگیر زیب کی طرح نکلی، ہوس پرست نکلے تم بھی، سب مردوں کی طرح۔ اور میں کیسے بھول گئی، تم سب مرد عورت کے جسم کے پجاری ہو۔ پھر میں نے کیوں تمہاری باتوں میں آ کر تم سے نکاح کر لیا، کیوں؟ وہ اس کے سینے سے لگی کہتی ہوئی آخر میں ہذیانی انداز میں رونے لگی۔ تم خاموش کیوں کھڑے ہو شہریار بخش شاہ؟ نوچو نا میرے جسم کو، سگریٹ کے داغوں سے میرے جسم میں داغ کر لو، جیسے اس نے کیا تھا میرے ساتھ۔ محبت کے نام پر مجھے تکلیف دے کر تم بھی کرو نا یہ سب میرے ساتھ۔ وہ غصے سے پاگل ہوتی اپنی نائٹی دوبارہ نکالنے لگی تو شہریار نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے روکا اور اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کرتا وہ اس کے آنسوؤں سے لبریز آنکھوں کو ہونٹوں سے چھونے لگا۔ اب اس کی بات کا مطلب وہ سمجھا کہ وہ کیوں اتنا زیادہ غصہ کر رہی ہے۔ وہ جہانگیر زیب کے دیے زخموں کو سوچ کر یہ سب کہہ رہی تھی، مطلب اس کے چھونے سے وہ اندر سے جل رہی تھی۔ نفرت کیوں اس کی آنکھوں میں تھی، اس کے لیے یہ وہ جان گیا تھا۔ تو میری بیوی ہو، خبردار جو آئندہ اپنے منہ سے رکھیل لفظ اپنے لیے استعمال کیا تو۔ میں بہت چاہتا ہوں تمہیں، اور اگر تمہیں چھوا بھی ہے تو ایک شوہر کی نظر سے، کسی کسٹمر کی نظر سے نہیں، اور میں ناجائز تعلقات سے زیادہ جائز تعلقات پر یقین رکھتا ہوں، اور ہمارے درمیان ایک پاک رشتہ قائم ہے، تو تم اسے غصے میں گالی مت دو جانا۔ وہ اس کی تھوڑی کو چھو کر اسے بیڈ پر لٹا کر خود اس کے پہلو میں آ کے لیٹا اور اس کے غصے کی وجہ سے بری طرح سے کانپتے وجود کو اپنی پناہوں میں لے کر کہنے لگا۔ وہ اسی طرح اسے اپنے
ساتھ لپٹائے اپنے اندر سموئے پوری آنکھیں کھولے اس نے یہ رات جاگ کر گزار دی تھی۔ ہمیں اس سے کچھ پوچھنا ہے دادا سائیں، خدا کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ فاطمہ شاہ عباس شاہ سے منت کرتی بولی۔ وہ علی شاہ سے مل کر اس سے بس اتنا پوچھنا چاہتی تھیں کہ اس نے کیوں اس کے بھائی کو مارا، کیوں اس کے دل میں اتنی نفرت ہے ان سب کے لیے۔ وہ اس کی سچائی جان کر بہت دکھی ہوئی تھی کیونکہ وہ اور دستگیر شاہ کزنز کے علاوہ اچھے دوست بھی تھے۔ دستگیر شاہ اور اسے اس کی نفرت کا پتہ چل کر بہت دکھ ہوا تھا۔ فاطمہ بچی، ہم جانتے ہیں آپ اس سے کیا پوچھنا چاہتی ہیں، آپ کو حق ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں اجازت دینے والے؟ عباس شاہ نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ فاطمہ شاہ، دوسرے دن وہ عباس شاہ اور دستگیر شاہ کے ساتھ علی شاہ سے ملنے گئی تو اسے کال کوٹری نما جیل میں دیکھ کر نفرت سے اسے گھورنے لگی۔ کیوں مجھے دیکھ کر شوق لگا نا کہ میں اس زہر سے کیسے بچ گئی؟ وہ شدید نفرت سے علی شاہ کو دیکھتی ہوئی بولی۔ ہاں، مجھے بہت حیرت ہو رہی ہے کہ تم بچ کیسے گئی۔ میں تم سب کو مرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، پوری شاہ حویلی کو برباد ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ نفرت انگیز نظروں سے ان تینوں کو گھورتے ہوئے سرد لہجے میں کہنے لگا۔ کیوں تم اتنی نفرت میں اندھے ہو گئے ہو؟ دستگیر شاہ کا ایکسیڈنٹ کیا تم نے، ایسا کیوں کیا؟ اور کیوں سالار شاہ کو، اپنے بھائیوں جیسے کزن کو تم نے مارا کیوں؟ علی شاہ، تمہیں پتہ ہے تمہاری سچائی سامنے لانے کے لیے، تمہیں گرفتار کرنے کے لیے میں نے زندگی میں اتنا بڑا جھوٹ بولا، زہر پینے کا ناٹک کیا، صرف تمہاری وجہ سے۔ فاطمہ شاہ شدید غصے سے آگے بڑھی اور اسے کالر سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے نفرت سے پوچھنے لگی۔ یہ سب اس دن سے شروع ہوا تھا فاطمہ شاہ، جس دن میری میرب کو تم لوگوں نے خودکشی کرنے پر مجبور کیا۔ اپنے بھائی اور پوتے کو بچا کر اسے موت کی سزا کی بجائے وہ سزا دی جو مجھے تم لوگوں سے نفرت کرنے کا باعث بنی۔ وہ نفرت اور غصے سے چیختے ہوئے کہنے لگا۔ علی شاہ، وہ لڑکی ایک مکار تھی اور ایک طوائف سے کم نہیں تھی۔ یہ بات میں جلد ثابت کر کے رہوں گی، جلد ثابت کر کے رہوں گا اور غازی بھائی کی بے گناہی سب کے سامنے لاؤں گا۔ دستگیر شاہ نے شدید غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچتے ہوئے، اسے آج بھی یقین تھا کہ اس کا غازی بھائی بے قصور ہے۔ وہ اس لڑکی کی حرکتوں کو اسی وقت پہچان چکا تھا جس دن وہ حویلی آئی تھی۔ بکواس بند کرو تم اپنی، دستگیر شاہ، میری میرب پاک تھی۔ وہ تمہارا غازی بھائی ایک گرا ہوا انسان ہے جس نے میری میرب کی عزت پامال کرنی چاہیے، تم کیسے اس کی سائیڈ لے سکتے ہو؟ علی شاہ شدید نفرت سے دستگیر شاہ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ اچھا، وہ پاک تھی علی شاہ، تو پھر اس دن جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ پھر کیا تھا؟ تم کیسے اس رات کو فراموش کر سکتے ہو؟ ہاں؟ دستگیر شاہ نے علی شاہ کو وہ رات یاد دلائی جس رات ان لوگوں نے پہلی بار میرب بیگ کو کسی مرد کے ساتھ حویلی کے اس روم میں دیکھا تھا جس میں وہ رہ رہی تھی، حویلی کے پچھلے حصے میں دیکھا تھا۔ دستگیر عالم شاہ کو سخت تاؤ آنے لگا اور اس کی سوچ علی شاہ پر تھی کہ وہ اس رات کو کیسے فراموش کر سکتا تھا۔ کہیں وہ بھی تو اس گھٹیا لڑکی کے جال میں پھنس تو نہیں گیا تھا باقی مردوں کی طرح؟ کیا اس نے بھی اس کے ساتھ وہ گناہ تو نہیں کیا ہوگا جو آج وہ یہ سب کر کے اپنے اس گناہ کو چھپا رہا ہو؟ غازی بھائی کو بھی شاید اس دن اس لڑکی نے باقی مردوں کی طرح سیڈیوس کیا ہو اور غازی بھائی نے غصے میں اسے کچھ سنایا ہو۔ شاید وہ اپنی ریجیکٹ کرنے کی وجہ سے ناگن بن کر اسے ڈس کر اپنا بدلہ لے چکی تھی۔ دستگیر شاہ اس وقت چھوٹا تھا ورنہ غازی کو الزام لگاتے وقت سب کو اس کی سچائی بتا دیتا، لیکن آج وہ خود کو روک نہ سکا۔ اس رات کے بعد وہ اب سمجھا تھا کہ وہ لڑکی کیا کر رہی تھی اور کس کیریکٹر کی تھی وہ۔ دستگیر شاہ نے اگر اس رات اس ڈائن لڑکی کا اصل چہرہ نہ دیکھا ہوتا تو وہ بھی باقیوں کی طرح اس پر اعتماد کر لیتا اور غزلان شاہ کو ہی زانی مرد سمجھ لیتا۔ دستگیر عالم شاہ، تم شاید نہیں جانتے کہ میں اس رات کو ساری رات سوچتا ہوں اور میرا جسم اسی آگ میں جلتا ہے جو اس رات کے دوسرے دن جلنے لگا تھا۔ مجھے درندہ بنانے کی وجہ غزلان شاہ ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، برباد کر دوں گا۔ رات کے اندھیرے میں اس کال کوٹری سے علی شاہ کی جنونی آواز سنائی دی۔ وہ فرش پر بیٹھا اس گناہ کو سوچ رہا تھا جو اس نے ماضی میں کیا تھا۔ اگر گاؤں والوں کو میری سچائی پتہ چل گئی تو کیا ہوگا؟ وہ بھی غزلان شاہ کی طرح مجھے سزا دیں گے یا موت؟ وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے ماضی کی باتوں کو سوچ سوچ کر سیاہ ہوتے چہرے پر رکھ کر گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے کہنے لگا۔ کیوں کیے میں نے اتنے سارے گناہ؟ کیوں؟ اچانک وہ پاگلوں کی طرح اپنے بالوں کو کھینچتے ہوئے جنونی انداز میں اپنا سر پیچھے دیوار پر مارتے ہوئے کہنے لگا۔ پھر وہ سر پیچھے دیوار سے لگا کر اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے ماضی کی گلیوں میں خود کو گم کرنے لگا۔
جہاں صرف اس کے گناہوں کی یادیں تھیں، جن کی یادیں اسے ساری رات جاگنے پر مجبور کر دیا کرتی تھیں۔ ماضی: ڈارلنگ، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا تھا نا، میں لاہور میں آتے ہی تم سے خود ملنے آؤں گی۔ 21 سالہ میرا بیگ رات کے پہر اپنے روم میں اپنی ہی ہم عمر اور پارٹنر زکی کو دیکھ کر بولی۔ وہ یہاں پہلی بار اپنی خالہ کے اتنے بڑے گھر میں آئی تھی، اور جب یہاں کے سخت رولز اسے پتہ چلے تو وہ سخت اکتا گئی۔ لڑکیوں کو ہمیشہ ایک چادر میں خود کو کور کرنا اور باہر ضرورت کے تحت نکلنا، مردوں سے تو بالکل ہی دور رہنا، یہ سب اماں سائیں سالار شاہ کی ماں کی زبانی سن کر وہ اس وقت کو کوسنے لگی جب وہ خوشی خوشی اپنی موم کے ساتھ یہاں آنے کے لیے بے تاب ہوئی تھی۔ اب وہ بہت پچھتا رہی تھی، کیونکہ وہ 21 سالہ حسینہ کلب اور اپنی راتیں رنگین بنانے والے خیالات کی ملکہ تھی۔ کیوں سلی گرل، میرا یہاں آنا تمہیں برا لگا کیا؟ زکی نے آگے بڑھ کر اسے بیڈ پر دھکا دیتے ہوئے خود اس کے اوپر جھکتے ہوئے لبوں پہ خباثت بھری مسکراہٹ سجا کر کہا، نہیں ڈارلنگ، مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے تمہیں یہاں دیکھ کر، قسم سے اس روکھی پھیکی زندگی میں آ کر تم نے میری یہ زندگی حسین بنا دی۔ وہ اس کی تھوڑی کو چھو کر بے باکی سے بولی۔ وہ اس لمحے زکی کو نہیں بلکہ ایک مرد کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، کیونکہ وہ پورے 1 ماہ سے ترس رہی تھی ایسی رنگین بھری رات کے لیے۔ سلی گرل، اب ہم دونوں مل کر اس رات کو بھی رنگین بناتے ہیں، بیئر پی کر۔ اور زکی نے اپنی شرٹ کھول کر اس کے اندر سے ایک بیئر کی بوتل نکالتے ہوئے معنی خیزیت سے کہا۔ وہ دونوں بھول چکے تھے کہ یہ سب وہ جو کر رہے ہیں یہ سب حرام ہے، لیکن ان کا تو ضمیر مر چکا تھا۔ وہ ان سب کی تمیز کیسے کر سکتے تھے؟ ڈارلنگ، یو آر سو ہاٹ۔ وہ خوشی سے جھوم کر زکی پر جھکتے ہوئے ٹیبل پر رکھے گلاس میں وائن نکال کر اسے پکڑا کر خود بوتل کو اپنے نازک لبوں سے لگا گئی۔ دوسری طرف 20 سالہ علی شاہ اور 18 سالہ دستگیر شاہ، جو دونوں گہرے دوست تھے، وہ علی شاہ کی ضد کرنے پر رات کے اس پہر سب حویلی والوں کے سوتے ہی اپنے روم سے چوری چپکے سے باہر نکلے، اور اب وہ دونوں میرا بیگ کے روم کے کھلے دروازے سے جو منظر دیکھ رہے تھے، یہ منظر بہت ہی گھٹیا تھا جو وہ دونوں زندگی میں پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ 18 سالہ دستگیر شاہ اور 21 سالہ علی شاہ آنکھیں پھاڑے میرا بیگ کو برہنہ کسی مرد کے ساتھ عجیب سی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھ اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس کر رہے تھے۔ وہ اپنے جسم پر ایک اور تبدیلی بھی وہ دونوں شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ علی بخت شاہ تو وہ تبدیلی زیادہ محسوس کر رہا تھا، اس کا تو پورا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ علی، یہ میرب آپی کیا کر رہی ہیں؟ انہیں اسلامی تعلیمات کے لیے اس دنیا سے دور رکھا گیا تھا۔ اس دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے ان سے انہیں بچایا گیا تھا، لیکن شاید آج ان کی معصومیت اس بےہودہ لڑکی کی وجہ سے چھین گئی تھی۔ وہ دونوں اندر کمرے میں ہوتی بےہودگی بے حیائی کو دیکھ رہے تھے، 21 سالہ علی شاہ دلچسپی سے، جبکہ 18 سالہ دستگیر عالم شاہ ناسمجھی سے۔ تبھی اس نے علی بخت شاہ کی جانب دیکھا، جو آنکھوں میں ایک عجیب طرح کی چمک لیے میرا بیگ اور اس انجان مرد کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے ہلاتے ہوئے اس منظر کے متعلق پوچھنے لگا تو علی شاہ اس کے ہلانے پر چونکا۔ پتہ نہیں شاہ، لیکن جو بھی کر رہے ہیں پتہ نہیں کیوں اسے دیکھ کر مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ علی بخت شاہ آنکھوں میں وہی چمک لیے سامنے کے منظر میں کھویا ہوا تھا۔ وہ 21 سالہ لڑکا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ یہ منظر دیکھ کر کیوں اپنی رگ رگ میں دوڑتے خون کو گرم اور تیزی سے دوڑتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ سامنے کی بے حیائی بےہودگی سے اس کے پورے جسم میں کیوں چونٹیاں رینگ رہی تھیں۔ علی شاہ، یہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے؟ ہمیں تو بہت عجیب لگ رہا ہے۔ ہمیں پیر سائی نے جو سبق دیا ہے آج، اس میں کیا بتایا گیا تھا تم وہ بھول گئے ہو؟ تو میں تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ ایک غیر مرد اور عورت جب تنہائی میں ملیں تو بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، اور آج یہ دیکھ کر ہمیں آہستہ آہستہ پیر سائی کی پڑھائی گئی آج کی سبق سمجھ میں آئی ہے کہ کیوں ایک غیر مرد اور عورت کو تنہائی میں ملنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کیوں علی شاہ کے بچوں کو دنیا سے کیوں شاہ حویلی کے بچوں کو دنیا سے دور کیا گیا ہے۔ وہ 18 سال کا ہو کر بھی اتنی جلدی یہ سب کچھ سمجھ گیا تھا، کیونکہ انہیں اس عمر میں دنیا سے دور کیا جاتا ہے۔ آج اس نے مثال دیکھ لی، داتا سائی نے جو کیا تھا اچھا کیا تھا۔ اس لمحے اسے ان کی اس بات پر بہت پیار آنے لگا، جبکہ علی شاہ ان سب پڑھائے سبق کا الٹا اثر لے رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میرا بیگ سے کیسے دوستی کرنی ہے۔ وہ کمرے
میں دیکھ رہا تھا کہ دستگیر شاہ نے اسے کھینچا اور وہاں سے چلنے کا کہنے لگا۔ کل سے وہ بے چین ہو رہا تھا، اسے ایک پل کو بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ اس کا ذہن بار بار میرا بیگ کے کمرے کا منظر سوچ سوچ کر اسے پاگل کر رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں میرا جسم جل رہا ہے؟ کیوں بار بار میں کل رات کے متعلق سوچ رہا ہوں؟ کیوں میرا دل بھی وہ سب کرنے کو چاہ رہا ہے؟ کیوں؟ وہ اتنی ٹھنڈ میں گرمی محسوس کر رہا تھا، بے سکون ہو رہا تھا۔ تبھی اس نے اپنی شرٹ اتار کر نیچے پھینکی اور اے سی کے بٹن کو اٹھا کر اس نے کول والے بٹن کو پریس کیا اور ریموٹ بیڈ پر پھینک کر وہ بیڈ پر گرا اور اپنے سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے آنکھیں اوپر چھت پر گاڑے ہوئے کہنے لگا، کل سے میرب آپی کیوں مجھے اتنی خوبصورت لگ رہی ہیں؟ وہ آنکھیں بند کر کے بڑبڑایا۔ تبھی اس کی بند آنکھوں کی پتلیوں میں میرا بیگ کا وہ روپ سامنے آ کھڑا ہوا جو اس نے کل رات پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ اپنے ہونٹوں کو بھینچ کر اپنے سینے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ رات کے 3 بجے وہ اس بیڈ روم میں آیا تھا جہاں کل میرا بیگ اور وہ مرد وہ گناہ کر رہے تھے جو آج اس کے دل و دماغ میں چل کر اسے بہکا رہا تھا۔ میرا دل کسی چیز پر کیوں نہیں لگ رہا؟ کیوں میں اندر سے جل رہا ہوں؟ اور صبح پیر سائیں کی باتیں مجھے کیوں سنائی نہیں دے رہی تھیں؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اس وقت بہرا ہو گیا تھا۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہوا؟ میں یہ بات بابا اور دادا سائیں سے شیئر کرنے سے کیوں گھبرا رہا ہوں؟ یہاں تک دستگیر شاہ سے بھی میں اپنی جلن کو چھپانا چاہتا ہوں۔ بس میرب آپی سے ہم یہ سب شیئر کرنے کا کیوں دل چاہ رہا ہے؟ وہ شرٹ لیس بیڈ پر لیٹا، بیڈ شیٹ کو پکڑ کر بیڈ سے الگ کرتا اپنے اوپر لپیٹ کر وہ اس بیڈ میں رچی میرا بیگ کی خوشبو کو پتہ نہیں کیوں بے ارادہ سونگھنے لگا۔ وہ اس لیے ڈارلنگ کیونکہ اب آپ جوان ہو گئے ہیں اور اب آپ کو ایک ساتھی کی چاہ ہے جو آپ کی راتیں خاص کر دے۔ تبھی اس کے اوپر سے کسی نے آ کر وہ بیڈ شیٹ کھینچ کر نیچے پھینکی تو وہ اپنی آنکھیں پٹ سے کھول کر پھٹی آنکھوں سے سامنے کھڑی ہستی کو دیکھنے لگا۔ آپ؟ وہ سامنے میرا بیگ کو تنگ کپڑوں میں ملبوس دیکھ کر خوشی سے اٹھتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں وہ اسے اپنے سامنے اس حلیے میں دیکھ کر اتنا زیادہ خوش کیوں ہو گیا تھا۔ ہاں ڈارلنگ، میں تمہاری میرب آپی نہیں بلکہ آج سے تم مجھے اپنی بیوی سمجھ لینا۔ وہ اسے بیڈ پر گرا کر اس کے اوپر جھکتی ہوئی بے باکی سے بولی۔ اس نے کل رات کو ان دونوں لڑکوں کو دیکھا تھا جو اب جوانی کی دہلیز پار کر چکے تھے۔ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے وہ اسے ذکی کے ساتھ دیکھ کر کافی حیران ہوئے تھے اور ان کی پھٹی آنکھوں سے اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ لوگ اس حویلی کے باہر کی دنیا سے ابھی تک واقف نہیں تھے۔ وہ انہیں اس حویلی کی دنیا کو دکھانے کے لیے کل سے بےتاب ہو رہی تھی اور آج وہ انتظار ختم ہو گیا جب اس نے علی شاہ کو اپنے روم میں جاتے ہوئے دیکھا۔ علی شاہ کو اکیلے دیکھ اسے سخت غصہ تو آیا کیونکہ علی شاہ کی نسبت اسے دستگیر شاہ بہت زیادہ پسند آیا تھا، مگر وہ شاید اس بےہودگی میں انٹرسٹڈ نہیں تھا، بالکل غزلان شاہ کی طرح۔ وہ نہیں نکلا جسے وہ روز سیڈیوس کرتی تھی، لیکن وہ بندہ شاید پتھر دل تھا جو اس کی اداؤں سے بھی پگھل نہیں سکا تھا۔ وہ لڑکی اس کے باپ دادا اور گھر کے لوگوں کے سونے کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ اس 21 سالہ اس دنیا کی تیزی چلاکیوں سے انجان لڑکے کو اپنے راستے چلانے کا پہلا قدم اٹھا رہی تھی۔ علی شاہ اپنے جسم پر اس بے حیا لڑکی کے چھونے سے اب اس آگ سے خود کو آزاد ہوتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس اندھیری رات میں اس کمرے میں ایک غیر محرم عورت کے ساتھ اور ایک ایسے لطف میں ملوث ہو کر اپنی آخرت کو سنوارنے کی بجائے بگاڑ رہا تھا۔ ابھی تو وہ گناہ کے دلدل میں اتنا گر گیا تھا، اگر باہر آیا تو وہ سب کے سامنے نظریں ملانے سے بھی ڈرے گا۔ ابھی تو وہ گناہ کی لذت کو مزے سے سہ رہا تھا، بعد میں وہ اپنے باپ دادا سے بھی نظریں ملانے سے گھبرانے والا تھا۔ ڈارلنگ، اب ہم آج رات کو ملیں گے، ابھی تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ کسی کو پتہ چل گیا تو وہ ہم دونوں کا قتل کر دیں گے۔ تم نہیں جانتے تمہارے گھر والے کتنے ظالم اور کتنے اولڈ سوچ رکھنے والے لوگ ہیں۔ اگر انہوں نے ہمیں ایک کمرے میں سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تو شور مچا کر ہمیں ذلیل کریں گے۔ میرا بیگ صبح کے اجالے کو پھیلتے ہوئے کمرے کی کھلی ہوئی کھڑکیوں سے دیکھتی تیزی سے علی شاہ کو اٹھا کر اس سے کہنے لگی۔ وہ خود کو یہاں حویلی والوں کے سامنے اتنی معصوم دکھاتی تھی کہ اس کے علاوہ یہاں اس حویلی میں کوئی معصوم ہے ہی نہیں، اسی لیے اب وہ نہیں چاہتی تھی کہ علی شاہ اور اس کے درمیان کل رات جو ہوا تھا اس کا پتہ یہاں کسی کو چلے۔ وہ اسے پوشیدہ رکھنا چاہتی تھی۔ میرب جی، مجھے پتہ نہیں کیوں یہ سب کر کے اب بہت ڈر لگ رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ بار بار دماغ میں صرف یہی آ رہا ہے۔ علی شاہ کی آنکھیں
کھلیں تو خود کو اس کمرے میں ایک غیر محرم عورت کے ساتھ دیکھ کر وہ خود سے بھی نظریں ملانے سے گھبرانے لگا۔ وہ گناہ کی رات ختم ہوتے ہی، دن کا اجالا پھیلتے ہی اس کے دل میں ایک ڈر بیٹھتا چلا گیا۔ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ گناہ کر کے اب اسے سمجھ میں آ رہا تھا، اور ایک ایک کر کے پیر سائیں کی باتیں اس کے دماغ میں گردش کرنے لگ گئی تھی، تو وہ اور بھی زیادہ شرمندہ اور خوفزدہ ہونے لگا۔ ڈارلنگ، ڈر کیوں رہے ہو؟ اب جو کیا ہے تم نے اسے پوشیدہ رکھو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بس میرے ساتھ کو انجوائے کرو۔ تم یہ سمجھو کہ ہم دونوں غیر نہیں تھے، بلکہ ہم اب ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ کل رات مجھے لگا کہ میں تم سے بہت محبت کرنے لگی ہوں جان، وہ بے باکیت سے کہتی اسے دیکھنے لگی، جس کا چہرہ ابھی بھی خوف اور شرمندگی سے پیلا تھا۔ تبھی اسے اس شرمندگی سے نکالنے کے لیے وہ اپنی وہی اداؤں اور باتوں سے اسے اپنے جال میں پھنسانے لگی، اور اتنے آرام سے وہ پھنس بھی گیا، لیکن ابھی بھی پکڑے جانے کا ڈر اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرب جی، ہمیں اب سمجھ میں آیا ہے کہ سانس رک جائے تو کیا ہوتا ہے، اور آپ ہم سے جدا ہوئیں تو ہم مر جائیں گے۔ ہمیں اب ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ہم سے کبھی دور مت جائیے گا، ورنہ ہم پاگل ہو جائیں گے یا مر جائیں گے۔ وہ پاگل تو جلد ہونے والا تھا، لیکن اس لڑکی کی محبت میں نہیں، بلکہ جو اس لڑکی نے اسے جس گناہ کی لذت سے آشنا کرایا تھا، اس لذت کے نہ ملنے کی وجہ سے، اور وہ آگے وہ گناہوں میں اور بھی زیادہ اضافہ کرنے والا تھا۔ اس وقت وہ اس سے انجان اس بیہودہ لڑکی سے اپنی محبت کا نہیں بلکہ ہوس کا اظہار کر رہا تھا۔ کیا غازی بھائی نے میرب آپی کے ساتھ؟ وہ کل رات میرب بیگ کے ساتھ گزارے لمحوں کو سوچ رہا تھا۔ تبھی حویلی میں اس بات کا چرچا شروع ہوا تو یکدم سے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے اس روم کی جانب بڑھا جہاں کل رات میرب بیگ کے ساتھ وہ اپنا چہرہ سیاہ کر چکا تھا۔ میرب، کیا یہ سچ ہے؟ کیا غزلان شاہ نے تمہارے عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی؟ شہریار بخش شاہ اپنے بھائی کے منہ سے ادا کیے گئے لفظوں کو سن کر اسے غزلان غنی شاہ پر سخت غصہ آنے لگا، جبکہ وہ اتنا اندھا ہو چکا تھا، یا میرب بیگ نے اسے اتنا اندھا کر دیا تھا کہ وہ صحیح اور غلط کی پہچان سے نابینا ہو چکا تھا۔ ہاں شہری بھائی، اس نے پہلے مجھے وہاں بلایا، پھر میرے ساتھ۔ وہ لڑکی اتنی شاطر تھی کہ اپنی نقلی آنسوؤں سے علی شاہ سمیت سب حویلی والوں کو غزلان غنی شاہ سے سخت نفرت کرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ میرب، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بہن سمجھا ہی نہیں، مانا بھی ہے۔ میں تمہیں انصاف دلا کے رہوں گا، چاہے مجھے اپنے دوست نما دشمن کو جان سے ہی کیوں نہ مارنا پڑے۔ میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اس سے کہنے لگا، جبکہ علی شاہ باہر کھڑا نفرت اور غصے کی آگ میں جل رہا تھا، اور اس کا دل بار بار غزلان شاہ کی جان لینے کو چاہ رہا تھا۔ اس بات کو 1 ماہ ہو چکا تھا۔ غزلان غنی شاہ کو موت نہیں، سزا سنائی گئی تھی، اور اس گاؤں سے نکل جانے کے لیے کہا گیا تھا۔ وہ اس گاؤں سے 1 ہفتہ ہو چکا تھا چلا گیا تھا۔ تمہاری وجہ سے اس نے خودکشی کی، صرف تمہاری وجہ سے غزلان شاہ۔ نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ جب آج صبح اچانک میرب بیگ کی خودکشی کا سنا اس نے، تو وہ شدید غصے اور نفرت سے پاگل ہو کر اس روم کی جانب بڑھا جہاں غزلان شاہ رہتا تھا۔ وہ جب اندر داخل ہوا تو سامنے لگی غزلان شاہ کی خوبصورت تصویر کو دیکھ وہ نفرت سے آگے بڑھا، اور اس تصویر کو سامنے رکھے واز کو اٹھا کر اس نے اس پر پھینکتے ہوئے کہا، کیوں اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی تم نے؟ جب اس نے نہیں مانا تو کیوں اسے جانے نہیں دیا تم نے؟ ہاں بتاؤ۔ وہ اپنے پیروں کے تلے اس کی تصویر کو مسلتے ہوئے نفرت سے کہنے لگا۔ اس وقت اس کے جسم میں وہی آگ جل رہی تھی جو اس رات جل رہی تھی۔ وہ تڑپ رہا تھا، کسی ساتھی کے لیے وہ مچل رہا تھا، کسی کے ساتھ ویسے ہی رات گزارنے کے لیے جو اس نے پہلی بار اس رات کو گزاری تھی۔ میرب جی، آپ کیوں چلی گئیں اپنے اس دیوانے کو اکیلا چھوڑ کر؟ اب ہماری رات کی ساتھی کون بنے گی؟ وہ یکدم سے پاگلوں کی طرح ان شیشوں کے اوپر بیٹھ کر جو غزلان شاہ کی تصویروں کی پیروں سے نکل کر نیچے بکھرے تھے، زور زور سے روتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کا جسم سچ میں تڑپ رہا تھا ایک اور گناہ کرنے کے لیے۔ گناہ کی لذت جب کسی انسان کو لگتی ہے تو چاہ کر بھی وہ انسان سے الگ نہیں ہو پاتی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ علی شاہ ابھی تک جاگ رہا تھا، اور اس کے جاگنے کی وجہ اس کا جلتا جسم تھا۔ جب اسے گرمی محسوس ہوئی تو وہ کمرے سے باہر نکلا اور لان میں جا کر اپنے تپتے وجود کو ہوا کی نظر کر کے وہ کرسی پہ بیٹھا اور آنکھیں بند کر گیا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد اسے کسی کے کودنے کی آواز سنائی دی تو وہ آنکھیں کھول کر اپنے ارد گرد دیکھنے لگا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا۔ ہاں، میں ذکی، تمہاری نقلی بیوی کا نقلی شوہر ہوں۔ وہ تو مر چکی ہے، اب وہ تو تمہاری کچھ بھی نہیں لگتی ہے۔ تمہیں بھی اس وقت کیا کسی کی ضرورت ہے لالے؟ ذکی ملک کی نظریں اس 21 سالہ لڑکے پر تھیں جو تڑپ رہا تھا
کسی ساتھی کے لیے، کسی ایسی رات کے لیے جو اس نے میرا بیگ کے ساتھ اس رات کو گزاری تھی۔ ذکی ملک پکا کھلاڑی تھا اور میرا بیگ نے کراچی سے آتے ہی اس سے مل کر اپنا ایک ایک کارنامہ اسے سنایا تھا اور ان میں سے اس کے 2 کارنامے بہت پسند آئے تھے۔ وہ غزلان شاہ سے تو ابھی فائدہ نہیں اٹھائے گا کیونکہ وہ سمجھدار لگا تھا اسے، جبکہ علی شاہ اسے جذباتی لگ رہا تھا۔ وہ اسے جال میں پھنسا کر اس سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ ہمیں اس وقت کسی ساتھی کی ضرورت ہے؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تو اس کی بات پر ذکی ملک نے زور سے کہا لگایا، ہاں ہاں ہاں۔ ذکی ملک زور زور سے ہنسنے لگا۔ لالے تو جوان ہے اور ایک جوان مرد کی ضرورت کو سب سے بہتر ایک مرد ہی جانتا ہے کہ اس وقت سامنے والے جوان کو کیا چاہیے۔ وہ شطرنج کی پہلی چال چل چکا تھا جس میں علی بخت شاہ پھنس چکا تھا اور علی شاہ اس بات سے انجان کہ اس کے ساتھ بعد میں کیا ہونے والا ہے۔ وہ اس دلدل میں پھنس کر ایک شریف انسان سے شیطان بننے کے لیے اس روم کی جانب بڑھنے لگا جہاں آج کی رات وہ ایک ساتھ 2 گناہ کرنے والا تھا۔ ایک اس رات اس نے کیا تھا اور دوسرا آج رات وہ ایک معصوم کی زندگی اور عزت کو تباہ کر کے کرنے والا تھا۔ اس وقت مجھے یہاں کیوں لائے ہو تم؟ رات کے اندھیرے میں وہ دونوں ایک عالی شان عمارت کے سامنے کھڑے تھے۔ علی شاہ اس عمارت کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا کیونکہ حویلی کے بعد وہ اپنے گاؤں میں اتنی بڑی اور عالی شان عمارت کو دیکھ رہا تھا۔ لالے اندر تو چل، کیا ادھر ہی کھڑے رہ کر سارے سوال پوچھے گا؟ ذکی ملک نے اسے پکڑ کر اس عمارت کے اندر قدم رکھتے ہوئے کہا، ہمیں جانے دو، ہم نے کیا بگاڑا ہے تم لوگوں کا؟ جب وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو سامنے ایک لڑکی کو پھٹے ہوئے لباس میں دیکھ علی شاہ شوق رہ گیا۔ اس کے شوق رہنے کی وجہ سامنے اس لڑکی کا کومل سراپا تھا۔ آج 1 ماہ بعد وہی منظر دیکھ کر وہ اسی حالت میں چلا گیا جس رات وہ تب چلا گیا تھا۔ چپ کمینی، پیسے دے کر تمہیں یہاں تک لایا ہوں۔ ہاں مجھے پتا ہے تمہارے دماغ میں یہ چل رہا ہوگا کہ تمہارے گھر والے اتنے بھی بے غیرت نہیں ہیں جو پیسوں کی خاطر تمہیں رکھیل بنائیں گے۔ ان بیچاروں کو تو پتہ بھی نہیں کہ ان کی بیٹی اس وقت سندھ کے ایک گاؤں میں کسی وڈیرے کے کمرے میں گزارے گی۔ پیسے میں نے اس گاڑی والے کو دیے تھے جو ہمیں کراچی سے یہاں سندھ تک لایا تھا۔ تمہیں اغوا کیا تھا میں نے۔ تمہارے گھر والے تو پولیس اسٹیشن کے چکر کاٹ کاٹ کر اب تھک چکے ہوں گے۔ اگر انہیں زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو ہمارا ساتھ دے دو ورنہ تمہیں یہیں رکھ کر روز یوز کریں گے۔ آجا راجا، صبح تک اس چڑیا سے کھیل کر میرے پیسوں کو خوب اس نازک رکھیل سے وصول۔ ذکی ملک نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کے کپڑوں کو مزید پھاڑتے ہوئے خباثت سے کہا تو وہ اس لڑکی کو کراچی سے اٹھا کر لایا تھا۔ تمہیں یہ میں نہیں کر سکتا، یہ گناہ ہے اور یہ لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ علی شاہ کی سماعت میں اچانک سے پیر سائیں کی باتیں گونجنے لگیں تو وہ ڈر گیا اور سرنفی میں ہلا کر ذکی ملک سے کہنے لگا، کیا کہا؟ پھر سے کہنا لالے۔ ذکی ملک نے ناگواری سے علی شاہ کو گھورتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا، یہ میں نہیں کر سکتا، یہ گناہ ہے اور یہ لڑکی کو تم واپس شہر چھوڑ کر آؤ۔ وہ اب کے سنجیدگی سے کہنے لگا۔ ذکی ملک سخت نظروں سے اسے گھورنے لگا، مطلب اس چوزے کے دماغ میں ابھی بھی گناہ اور ثواب کی جنگ چل رہی تھی۔ لالے گناہ تو اس رات بھی تم نے بڑے ہی مزے لے کر میرب کے ساتھ مل کر کیا تھا، کیا وہ گناہ نہیں تھا؟ ہاں، یا پھر اس وقت تمہارا ضمیر مر چکا تھا یا اب جاگا ہے؟ ذکی ملک کی بات پر وہ اسے دیکھنے لگا۔ وہ شرمندگی محسوس کرنے لگا اور خوف بھی۔ میں شرمندہ ہوں اس رات کے لیے، پلیز تم اسے لے کر جاؤ یہاں سے، خدا کے لیے۔ ذکی ملک تو اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھا اور اس لڑکی کو سر کے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر اس پر جھکا اور یہ دیکھ کر علی شاہ کو شیطان نے بہکانا شروع کر دیا۔ ذکی ملک یہ کر کے اسے دوسرا گناہ کرنے کے لیے اکسانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس روم سے باہر نکلا۔ آنکھوں میں ہوس کی چمک لیے وہ ذکی ملک کی جانب دیکھنے لگا۔ اب اس کے دل میں کوئی ڈر نہیں تھا اور نہ ہی کوئی خوف۔ شاہ حویلی کے لوگوں کی غفلت کی وجہ سے آج ایک معصوم شیطان کا روپ دھار چکا تھا اور بہت سی کلیوں کا دشمن بن گیا تھا۔ روز اس گاؤں سے ایک غریب گھر کی معصوم لڑکی غائب ہونے لگی تھی۔ وہ شیطان کی قید میں جا کر اپنی عزت گنوا کر دوسرے دن گاؤں کے اس کنویں سے مردہ حالت میں ملتی تھی جو ان حادثوں کے بعد اب سنسان ہو کر رہ گیا تھا۔ دادا سائیں، آخر یہ کون کر سکتا ہے؟ وہ تو نہیں ہو سکتا، وہ آج کل اچھے کام کرنے میں لگا ہوا ہے، یہ کوئی دوسرا ہو سکتا ہے۔ ہمیں جلد اس کا پتہ کروانا ہوگا ورنہ کل کو یہ حویلی تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ سید عالم شاہ نے اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے، کل ہی گاؤں کی 2 لڑکیاں مدرسے سے اپنے گھر جا رہی تھیں، راستے میں انہیں کسی نے اٹھا لیا اور آج صبح ہی ان دونوں لڑکیوں کی لاشیں
اس کنویں کے اندر سے برآمد ہوئی تھی۔ سب گاؤں والے پریشان ہو گئے تھے اور یہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا تھا جنہوں نے غزلان غنی شاہ کو زانی کہا تھا اور اسے گالیاں دی تھیں، اس پر پتھر برسائے تھے۔ یہ سب ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا تھا اور وہ اپنی قسمت پر رو رہے تھے، جبکہ یہ مکافات عمل ہے، اس سے وہ سب لوگ انجان تھے۔ چاچا سائیں، یہ جو بھی ہے اسے ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہم اپنے سگے خون کو بخش نہیں سکتے تو پھر وہ کون ہوتا ہے معاف کرنے والا؟ اس کی حالت تو ہم کتوں سے بھی بدتر کریں گے۔ شہریار بخش شاہ بھی وہیں تھا، وہ بھی سخت غصے میں تھا۔ معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے کے اوپر علی شاہ اور دستگیر شاہ جب اندر داخل ہوئے تو وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ شہری، پتہ کرو جلد از جلد، وہ گناہ گار ہماری گرفت میں ہونا چاہیے۔ عالم شاہ صحیح کہہ رہا ہے، ورنہ وہ کل کو یہاں حویلی تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اور شہریار، تم نے امجد کو رقم دے دی یا نہیں؟ کل اس کے بیٹے کی بارات روانہ ہوگی دوسرے گاؤں کے لیے، آج ہی اسے رقم دو، ہماری طرف سے اس کے لیے تحفہ ہے۔ وہ سنجیدگی سے شہریار سے کہہ رہے تھے، لیکن علی شاہ کے دماغ میں وہ ایک نیا شیطانی پلان ڈال کر اس حویلی کے ایک ملازم کی زندگی برباد کرنے والے تھے۔ یہ اگر انہیں خبر ہوتی تو وہ علی شاہ کے سامنے بات ہی نہ کرتے، بلکہ انہیں اگر علی شاہ کی سچائی کا پتہ ہوتا تو وہ اسی وقت اسے جان سے مار دیتے۔ دادا سائیں، کیوں نہ ہم وہ رقم دینے امجد بابا کے گھر جائیں؟ علی شاہ نے فرمانبرداری سے کہا۔ ہاں علی بچے، تم جاؤ، بلکہ اب تو تم دوسرے گاؤں جاؤ شادی میں شرکت کرنے کے لیے، ویسے بھی شہری یہاں کے حالات دیکھے گا۔ عباس شاہ نے وہ کام ایک شیطان کے حوالے کر دیا، جبکہ وہ شیطان چہرے پر فرمانبرداری سجائے دل ہی دل میں ان سب کی بے وقوفی پر ہنس رہا تھا، خاص کر اپنے بھائی پر جو بے گناہ کو گناہ گار اور گناہ گار کو معصوم سمجھ رہا تھا۔ ذکی ملک، آج کی رات تیرے لیے میں خود شکار کرنے جا رہا ہوں، وہ بھی اپنی حویلی کے ملازم کے بیٹے کی نئی نویلی دلہن کا۔ علی شاہ گناہ کر کر کے اب سنگ دل بن چکا تھا۔ اس کے سینے میں وہ سب احساس مر چکے تھے جو پہلے ہوا کرتے تھے۔ وہ شرمندگی، خوف بھی اب مر چکی تھی۔ اس کے دل میں صرف معصوم کلیاں ہی گھومتی تھیں۔ علی شاہ، تم میرے لیے شکار کرو گے؟ ذکی ملک آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا، جس نے شروع دن میں سختی سے سامنے آنے سے منع کیا تھا۔ اس کے لیے ان چھوٹی پیور لڑکیاں ذکی ملک ہی اٹھا کر لاتا تھا۔ وہ تو صرف ان لڑکیوں کے پاس اپنا چہرہ چھپا کر انہیں برباد کرنے کے بعد ان کا گلا گھونٹ کر ذکی ملک کو انہیں ٹھکانے لگانے کا کہتا تھا۔ ہاں میں علی شاہ، اور تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ آج میرا دل چاہ رہا ہے اپنے بھائی جیسے یار کے لیے ایک خوبصورت پری لا کر اس کی خدمت میں پیش کر دوں، جیسے میرا بھائی میرے لیے کرتا ہے۔ وہ خباثت سے ایک آنکھ دبا کر کہنے لگا، کمینے، تو اپنے بھائی کے لیے یہ کر رہا ہے یا اپنے لیے؟ یہ مجھے اچھے سے پتا ہے۔ چل جا، شاباش، جس کے لیے بھی کر رہا ہے تو جا کر اٹھا کر ہماری نئی نویلی رکھیل کو لا۔ ذکی ملک نے خباثت بھرے لہجے میں کہہ کر اسے شاباشی دیتے ہوئے کہا۔ ہاں لیکن میں الگ انداز میں کروں گا اس رکھیل کو اغوا، تاکہ کسی کو مجھ پہ شک نہ ہو۔ جگر، اگر سب کو پتہ چل گیا کہ ہمارے بارے میں تو ہم کو یہ سب قتل کر دیں گے۔ وہ آنکھ کمینگی سے دبا کر کہتا آخر میں اسے گلے لگا کر وہاں سے باہر نکلا۔ اب اس کے قدم امجد بابا کے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جیسے جیسے اس کے قدم بڑھ رہے تھے ویسے ویسے اس چھوٹے سے گھر کی طرف ان کی زندگی سے خوشیوں کے دن کم ہوتے جا رہے تھے۔ دلہن کو ہمارے حوالے کر دو اور چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ۔ رات کے 1 بج رہے تھے۔ امجد بابا کے بیٹے اور دلہن کو وہ اپنی کار میں لیے گاؤں کی جانب بڑھ رہا تھا، تبھی سامنے سے ایک گاڑی نے آ کر ان کا راستہ روکا اور بھاگتے ہوئے اس کی گاڑی کو اپنے گھیرے میں کر کے کھڑے ہو گئے۔ تو علی شاہ نے کھڑکی کھول کر جب ان سے پوچھا کہ وہ کون ہے تو ان میں سے ایک نے غصے سے کہا، اس کا مطلب تم لوگ وہی لٹیرے ہو جو رات کی تاریکی میں نکلتے ہو معصوم بچیوں کی عزت تار تار کرنے کے لیے۔ آج تم ایک شاہ کے ہاتھ لگے ہو، اپنی خیر مناؤ۔ وہ یہ سب صرف امجد بابا کے بیٹے اور بہو کو دکھانے کے لیے کہہ رہا تھا، جبکہ ان سب کو اس نے ہی ہائر کیا تھا۔ پہلے اپنی تو خیر منا، کیسے بچے گا؟ تو یہ سوچ، اور اگر تو زندہ رہنا چاہتا ہے تو اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر کے یہاں سے چلے جاؤ۔ اسی بندے نے آگے بڑھ کر اس کی کنپٹی پر زور سے پستول مارتے ہوئے کہا، نہیں، میرے ہوتے ہوئے تم لوگ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ وہ خوبصورتی سے ڈرامہ کر رہا تھا اور اس کے ڈرامے پر وہ بندے اسے دل ہی دل میں داد دے رہے تھے۔ تبھی اس کے اشارہ کرنے پر ایک بندے نے آ کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا جو اس نے پہلے سے لاکڈ کھول چکا تھا، جو آسانی سے اس شخص سے کھل گیا۔ باہر نکل سندری، دلہن بنی اس حسین لڑکی کو اس بندے نے کھینچ کر باہر نکالتے ہوئے کہا۔ اور تو یہ لے، بہت زبان چلا رہا ہے نا؟ اس آدمی نے علی شاہ کے سر پر مارا جو اس سے بات کر رہا تھا۔ علی شاہ کو اس نے صرف دکھاوے کے لیے زور سے ہٹ کیا تھا، ورنہ اسے اتنا نہیں لگا تھا۔ وہ تب تک بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگا
جب تک اس آدمی نے دلہے کو بے ہوش نہ کر دیا۔ دلہے کے بے ہوش ہوتے ہی علی شاہ اچانک سے اٹھا اور خباثت بھری نظروں سے دلہن بنی لڑکی کو دیکھنے لگا جسے اس آدمی نے بے ہوش کر دیا تھا۔ وہ اپنے چہرے پر ماسک لگا کر گاڑی سے باہر نکلا اور ان سب لوگوں کو وہاں سے جانے کا حکم دیتا خود اس نازک وجود کو اٹھا کر گاڑی کی جانب بڑھا۔ چھوڑو چھوڑو مجھے۔ جب گاڑی کے اندر اسے لا کر اس نے اس کے اوپر پانی پھینکا تو وہ ہوش میں آ گئی اور اپنے اوپر ایک نقاب پوش کو جھکے دیکھ کر وہ چیختی ہوئی کہنے لگی، نہیں ڈارلنگ، اب ہم اس وقت چھوڑیں گے جب تمہاری ہمت جواب دے جائے گی۔ وہ اس پر جھکا اور اپنی درندگی کے نشان بے دردی سے چھوڑنے لگا۔ وہ لڑکی آنسو بہاتی اپنے دلہے کو آوازیں دینے لگی اور پھر اسے اور علی شاہ کو ڈھونڈنے لگی جو وہاں نہیں تھے۔ وہ وہاں صرف دونوں تھے۔ وہ درندہ اس معصوم کلی کو اپنی مٹھیوں میں قید مسل چکا تھا اور وہ زور زور سے چیخ کر اپنی بربادی کا ماتم منا رہی تھی۔ اس درندے کے بعد پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اس کی عزت تار تار کی تھی۔ اس اندھیرے کی وجہ سے اسے پتہ نہیں چلا، ہاں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لوگ 6 کے قریب تو تھے۔ وہ روتی ہوئی چیخ چیخ کر ان ظالم کی ظلمت کا شکار ہوتی رہی تھی۔ یہ پکڑو اور صبح ہوتے ہی اپنے شوہر کے سامنے تم خود کو مارو گی۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا میری رکھیل تو تمہارے ساتھ ساتھ ہم لوگ تمہارے شوہر کو بھی اوپر پہنچا دیں گے۔ جب ذکی ملک اور اس کے 5 خاص بندوں نے اپنی ہوس کو پورا کیا تو وہ درندہ انسان واپس اس کے پاس آ کر ایک پستول اس کے ہاتھ میں تھما کر سرد لہجے میں اس معصوم کے کان کی لوؤں کو بے دردی سے کاٹنے کے بعد سرد لہجے میں اسے دھمکی دینے لگا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو گاڑی میں اپنے برہنہ جسم کو اپنی چنری تلے دیکھتی، وہ اپنے ہاتھ میں اس پستول کو محسوس کرتی، وہ معصوم لڑکی بری طرح سے سسک سسک کر رونے لگی۔ ماروی، جب شرجیل کی آنکھ کھلی تو خود کو سڑک پر دیکھ کر وہ اٹھا اور اپنی دلہن کے زوردار رونے کی آواز پر وہ تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھا، لیکن اپنی دلہن کو بے لباس دیکھ کر وہ کچھ دیر اسی طرح ساکت کھڑا اسے دیکھنے لگا، پھر اس کی ماتم کرتی آواز پر وہ چونکا۔ میں برباد ہو گئی، وہ زور زور سے چیختی ہوئی کہہ رہی تھی۔ شرجیل روتے ہوئے آگے بڑھا اور اسے اپنی چادر سے کور کرتا اسے اپنے ساتھ لگا کر خود بھی زور زور سے رونے لگا۔ یکدم سے وہ اسے خود سے دور کرتی اس بڑی سی چنری کو اپنے گرد لپیٹ کر گاڑی سے باہر نکلی اور وہ پستول جو اس ظالم انسان نے کل رات اس کی ہتھیلی پہ رکھی تھی وہ اپنی کنپٹی پہ رکھ کر شرجیل کو دیکھنے لگی جو پھٹی آنکھوں سے گاڑی سے نکل کر اسے دیکھ رہا تھا۔ میری بربادی کے ذمہ دار اس گاؤں کے بڑے اور با اثر وڈیرے ہیں شرجیل، مجھے پتہ ہے مجھے کبھی انصاف نہیں ملے گا۔ مریم اور مسکان کی طرح مجھے بھی یہ لوگ نظر انداز کر دیں گے اور اس درندے کو نہیں ڈھونڈیں گے جو چھپ کر یہ سب کر رہا ہے، معصوم لڑکیوں کی عزت کے ساتھ رات کی طریقے میں کھیل رہا ہے۔ میں اب جینا نہیں چاہتی، میں ہار گئی ہوں، سب کچھ ہار گئی، اپنی عزت بھی۔ اب مجھے مرنے دو، مجھے مرنے دو۔ چھوٹے سے گھر کے سامنے دلہن بنی وہ شہزادیوں کی طرح خوبصورت لڑکی روتی ہوئی اپنی کنپٹی پر پستول رکھ کر بولی، آج ہی تو وہ رخصت ہو کر دوسرے گاؤں سے یہاں اس گاؤں میں آئی تھی اور آج ہی کے دن اس کی عزت کو تار تار کر دیا گیا تھا۔ اگر اپنے شوہر کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تو یہ لے پکڑ اور جا اپنے سسرال والوں کے سامنے خودکشی کر، ورنہ تیرے ساتھ ساتھ ہم تیرے شوہر کو بھی اوپر پہنچا دیں گے۔ اس ظالم انسان کی سرد آواز ابھی تک اس کی سماعت میں گونج رہی تھی۔ وہ بے بسی سے سرخ نظروں سے سامنے کھڑے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ ماروی، خدا کے لیے پستول نیچے کرو، اس کا شوہر روتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی بیوی پر اس وقت کیا بیت رہی ہے۔ عزت تو وہ گنوا چکی تھی، لیکن اب وہ اسے خودکشی جیسی غلطی کرنے ہرگز نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا، اس کی حالت پر وہ بہت تڑپ رہا تھا۔ نہیں شرجیل، وہ نفی میں سر ہلاتے پستول پر گرفت سخت کر گئی۔ اس انسان کی دھمکی کی وجہ سے اب وہ یہ سب کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اب وہ رک نہیں سکتی تھی۔ وہ کیسے اس کو مرتے ہوئے دیکھ سکتی تھی جسے آج صبح ہی تو وہ اپنا نام تک سونپ چکی تھی۔ نہیں ماروی میری جان، تم یہ گناہ نہیں کر سکتی ہو۔ ہم بڑے شاہ سے بات کریں گے، وہ انہیں ڈھونڈ نکال کر سب کے سامنے لائیں گے، دیکھنا تمہیں اور مریم مسکان کو جلد انصاف ملے گا۔ وہ اب تک سر نفی میں ہلا رہی تھی، تبھی پیچھے سے علی شاہ کی آواز سنائی دی، بہن یہ گناہ مت کرنا خدارا۔ علی شاہ سامنے سڑک پر گرا صرف بے ہوشی کا ناٹک کر رہا تھا۔ وہ یکدم سے اٹھ کر ایسے کرنے لگا جیسے اسے ابھی ہوش آیا تھا۔ وہ اٹھا اور اب پھر سے اپنا ڈرامہ شروع کرنے لگا۔ بہت دور جھاڑیوں کے پیچھے چھپا ذکی ملک اس ڈرامے باز کو دیکھ کر اسے ایک موٹی گالی دیتے ہوئے ہنسنے لگا۔
نہیں، مجھے پتا ہے مجھے کبھی انصاف نہیں ملے گا شرجیل، تمہیں مجھ سے بھی بہتر اور پاک لڑکی ملے گی۔ وہ آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے شرجیل کو دیکھتی ٹریگر دبانے لگی، تبھی ماحول میں فائر کی آواز گونجی اور ایک نسوانی چیخ بھی۔ شرجیل جو اسے روکنے کے لیے آگے بڑھا تھا، وہ فائر کی آواز پر ساکت نظروں سے سامنے گرتی اپنی بیوی کو دیکھنے لگا، جس نے اپنی کنپٹی پر گولی چلا کر وہ گناہ کر لیا تھا جس سے وہ اسے روکنا چاہتا تھا۔ اس کی بند پلکوں کو دیکھ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے نازک وجود کو پکڑ کر دیوانوں کی طرح رونے لگا۔ حال ذکی ملک، تم کہاں ہو؟ میں تمہاری وجہ سے یہاں بند ہوں، جلدی آ کر مجھے باہر نکالو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ وہ اس جیل میں بیٹھا اب پاگل ہو چکا تھا کیونکہ 2 دن سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اپنے دل کو اور پورے جسم میں آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ فاطمہ شاہ، یہاں سے نکلتے ہی تم ان لڑکیوں کی جگہ لوگی جو میری زندگی میں ایک رات کے لیے آنے والی تھی، لیکن اب تم مجھے ایک رات کے بجائے ساری راتیں دو گی اپنی۔ وہ نفرت سے فاطمہ شاہ کو اپنے جلتے دل میں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دستگیر عالم شاہ، تمہاری بیوی کو تو میں تم سے جدا کر کے تمہیں سزا دوں گا، اور غزلان شاہ، تم سے تو ذکی ملک بدلہ لے گا اور خوب لے گا۔ مجھے لگتا ہے وہ وقت آ گیا ہے، کیونکہ ذکی ملک غائب ہے تو اس کا مطلب ہے وہ تمہارے ساتھ کچھ بڑا کرنے والا ہے۔ وہ زور زور سے پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے کہنے لگا، کیونکہ وہ ذکی ملک کو اب اچھے سے پہچان چکا تھا، اور وہ اب تک اسے یہاں سے نکالنے کے لیے کیوں نہیں آیا تھا۔ وہ جانتا تھا ذکی ملک کچھ کرنے والا ہے، کچھ بڑا۔ شٹ، آج بھی ہمارے ہاتھ کچھ نہیں لگا۔ عالمداد اور وہ آج کی رات پھر حویلی سے اس USB کو ڈھونڈنے آئے تھے۔ جب انہیں کچھ نہیں ملا تو غصے سے ماہنور نے سالار شاہ کے روم کے دروازے کو لات ماری۔ کون ہے؟ کون ہے اندر؟ تبھی باہر سے ایک ملازم کی آواز سنائی دی تو عالمداد نے تیزی سے اس کی نازک کلائی پکڑی اور دروازے کے پیچھے جا کر چھپا۔ جب دروازہ کھول کر وہ ملازم روم کے اندر داخل ہوا تو عالمداد تیزی سے اسے پکڑ کر روم سے باہر نکلا، اور ان دونوں کے بھاگتے قدموں کی آواز سن کر وہ ملازم زور زور سے چلانے لگا، چور چور! اس ملازم کی چیخ پر حویلی کے سبھی لوگ اٹھ کر ماہنور جو اس کے ساتھ بھاگ رہی تھی گردن پیچھے موڑ کر دیکھنے لگی تو اس ملازم کو اپنے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھ وہ شدید غصے سے رکی، اور اس ملازم کے قریب آتے ہی اس نے زور سے اس کی گردن پر اس مخصوص رگ پر وار کیا تو وہ بے ہوش ہو کر نیچے گرا۔ بھاگو میڈم، ایک ملازم نہیں ہے، پیچھے دیکھو، ملازموں کی فوج ہماری طرف آ رہی ہے۔ عالمداد نے غصے سے کانپتی ماہنور کو پکڑا اور تیزی سے حویلی سے باہر نکلا، اور حویلی سے دور وہ دونوں ایک جنگل میں داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے ابھی تک وہ ملازموں کی فوج دوڑ رہی تھی۔ یہ لوگ تو زومبیز سے بھی بدتر ہے جو ہمارا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ ماہنور بھاگتے ہوئے چیخ چیخ کر کہنے لگی، بھاگو جتنا بھاگ سکتی ہو ورنہ یہ عقل کے اندھے جاہل لوگ ہمارا کچومر بنا دیں گے۔ عالمداد نے ہانپتے ہوئے ماہنور کی طرف دیکھتے ہوئے زور زور سے کہا۔ وہ دونوں اپنی جان بچا کر ان سے بہت دور نکل گئے تھے۔ عالمداد اور ماہنور گاؤں والوں سے بچ کر جب اس جنگل میں داخل ہوئے تو سردی سے بچنے کے لیے وہ دونوں سامنے ایک ٹوٹے پھوٹے گھر کی طرف بھاگے۔ اس گھر میں بہت گھاس پھوس اور لکڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ عالمداد نے گھاس سے اپنے اور اس کے سونے کے لیے جگہ بنائی، پھر ساتھ ہی لکڑیوں کی مدد سے وہ آگ جلانے لگا۔ بہت ظالم ہے تمہارے سائیں کے گھر والے، ماہنور نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ عالمداد جو سردی کم کرنے کے لیے آگ جلا رہا تھا اس کی بات پر اسے دیکھنے لگا۔ ظالم تو تم بھی ہو لڑکی، کپڑے گندے اور گیلے ہو چکے ہیں تمہارے، اگر خشک نہیں کیے تو چلو تم بیمار ہو جاؤ گی، یہاں آؤ، آگ کے سامنے بیٹھ جاؤ، جلدی خشک ہو جائیں گے۔ اس کی نظریں ماہنور کے سفید فراق پر پڑی جو مٹی سے گندے اور تیز بھاگنے کی وجہ سے پسینے سے شرابور ہو کر اب گیلے ہو گئے تھے۔ تمہارے بھی کپڑے گندے ہو چکے ہیں۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی تو اس کی سیاہ قمیص پر جگہ جگہ سفید مٹی لگے دیکھ وہ ہاتھ آگے بڑھا کر اس مٹی کو صاف کرتی ہوئی کہنے لگی۔ عالمداد نازک ہاتھوں کو اپنے سینے پر سے رکھتے ہوئے دیکھ بے ساختہ اس کی دونوں کلائیوں کو پکڑ کر اٹھا اور اسے بھی بازوؤں میں بھر کر اٹھا کر وہ پیچھے رکھے ڈبوں کی جانب بڑھا، اور جھٹکے سے اسے ڈبوں سے لگاتا وہ اس کے دونوں پیروں کو اپنی کمر پر رکھ کر کچھ لمحے یوں ہی کھڑا اسے دیکھنے لگا، جو اس کی کمر پر پیروں کو سمٹے پیچھے ڈبوں سے پشت لگائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ارادہ ہے تمہارا چلاک لومڑ؟ ماہنور نے سنجیدگی سے اس کی مدہوش آنکھوں میں اپنی بوجھل آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اس کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہو رہی تھیں اپنی ٹانگوں پر اس کے مضبوط ہاتھوں کے لمس پر۔
جو سختی سے اس کی ٹانگوں کو پکڑ کر انہیں اپنی کمر پر باندھے ہوئے تھا۔ بہت کچھ، وہ گمبھیر آواز میں کہتے۔ اس کو فوکس کیے زوردار جھٹکے سے اسے ڈبوں سے دوبارہ لگاتا، اس پر جھکا اور شدت سے اسے خود میں قید کرنے لگا۔ وہ اس کی شدتوں پر زور سے سسکی، جبکہ عالمداد اسے اب لیے ان گھاس کی جانب بڑھا جو اس نے کچھ دیر پہلے ٹھیک کی تھی تاکہ وہ دونوں اس پر آرام سے سو سکیں۔ اسے وہاں لا کر جھٹکے سے وہاں گرا کر خود اس پر جھکنے لگا۔ چلاک لومڑ، میں نے کہا تھا نا، مجھ سے امید مت لگانا۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ وہ جب اس کے اوپر جھکا تو وہ شدید غصے سے اٹھنے کی کوشش کرتی ہوئی بولی، پیار۔ وہ اس کے اوپر جھکتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہنے لگا تو وہ اس کی جانب سخت نظروں سے دیکھنے لگی۔ اگر تم نے میرا ناخن بھی ٹچ کیا نا تو جان سے جاؤ گے تم، چلاک لومڑ۔ اس کے کشادہ برہنہ سینے پر اپنے نازک ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرتی وہ غصے سے بولی، ہمیں چیلنج پسند ہے، آپ ہمیں روک سکتی ہیں تو روک کر دکھائیں، ہم ناخن کیا سب کچھ ٹچ کریں گے۔ وہ اس کی گردن پر نشان چھوڑتا استہزائیہ ہنس کر اسے کہنے لگا۔ مانور سخت غصے سے اسے گھورتی زور سے اس کی پیٹ پر اپنی ٹانگ مار کر اسے دور کر گئی۔ چپ چاپ اپنا منہ دوسری طرف کر کے سو جاؤ ورنہ میں جنگلی بلی بن کر تم پر حملہ کر دوں گی۔ وہ اس سے دور ہو کر شدید غصے سے اسے اپنے تیز نوکیلے ناخن دکھا کر ڈرانے لگی، جبکہ وہ ڈرنے کی بجائے بے باکی سے لیٹا اسے گھور رہا تھا۔ تو بن جائے نا جنگلی بلی لڑکی، ہم بھی آپ کے لیے ایک خونخوار جنگلی بلیک کیٹ بن جائیں گے۔ وہ دوبارہ اس کے اوپر جھکا اور اسے چھوتے ہوئے شریر لہجے میں کہتا اسے غصہ دلا گیا۔ وہ شدید غصے میں آ کر اسے کک مار کر خود سے دور کرتی اٹھی اور باہر کی طرف بڑھنے لگی، لیکن عالمداد نے اٹھ کر اسے پیچھے سے پکڑا۔ اب اس کی پشت اس کے کشادہ سینے پر تھی، اس کے برہنہ سینے سے پھوٹتا پسینہ وہ اپنی پشت پر شدت سے محسوس کرتی ہوئی بری طرح سے کانپ کر رہ گئی۔ چھوڑو مجھے ذلیل انسان، وہ اس کی انگلیوں کو اپنے شانوں پہ سے رکھتے ہوئے محسوس کرتی شدید غصے سے چیخ کر بولی، اگر نہیں چھوڑا لڑکی تو۔ وہ شرارت کر رہا تھا اس سے، اور تھوڑی دیر بعد اسے پتہ چلے گا کہ یہ شرارت اسے مہنگی پڑنے والی ہے، تو وہ یہ شرارت اس کے ساتھ کبھی نہ کرتا بلکہ سوچتا بھی نہ۔ تو میں تمہارے ہاتھ پیر باندھ کر تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر چلی جاؤں گی، پھر یہاں اکیلے بیٹھ کر کسی جنگلی بلیک فیمیل کیٹ کے ساتھ رومانس کرتے رہنا، اور اس لیڈی کیٹ کے لیے آسانی ہوگی جب وہ تمہارے ہاتھ پیر بندھے ہوئے دیکھے گی۔ وہ سر جھکا کر اس کے ہاتھ کو پکڑ کر آگے پھینک کر اس کے اوپر بیٹھی اور اپنے گلے سے اسکارف کھینچ کر اس کے ہاتھوں کو سختی سے باندھنے لگی، پھر اٹھی اور ارد گرد اس کے پیروں کو باندھنے کے لیے کچھ ڈھونڈنے لگی۔ تو سامنے ایک رسی کو دیکھ کر وہ آگے بڑھی اور وہ رسی اٹھا کر استہزائیہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اس کے پیروں کو سختی سے اس رسی سے باندھتے ہوئے کہنے لگی، کھولو ہمیں لڑکی، ورنہ ہم نے کھولا تو بہت برا کروں گا تمہارے ساتھ۔ وہ سامنے بیٹھ کر اپنے بیگ سے، جو وہ ایسے مشن میں ہمیشہ اپنے پیٹ پر باندھتی تھی، سیب نکال کر دانتوں سے کترنے لگی۔ عالمداد جو خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، جب تھک گیا تو شدید غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں بھوک لگی ہے بلیک کیٹ؟ وہ اٹھی اور اس کے قریب آ کر بیٹھتی ہوئی پہلے تو نرمی سے اس کے گھنے سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی، پھر مٹھیوں میں جکڑ کر اس نے اس کا چہرہ اوپر کیا اور سیب اس کے منہ کی طرف کرتی ہوئی کہنے لگی، لیکن میں تمہیں یہ نہیں دوں گی، تم تو ٹیشو کھانے کے لائق ہو اس وقت، چلاک لومڑ۔ وہ بیگ سے چھوٹا سا ٹیشو باکس نکال کر ایک ایک کر کے بہت سارے ٹیشو کھینچ کر نکالتے ہوئے اس کے منہ میں ٹھونستے ہوئے سنجیدگی سے کہنے لگی۔ عالمداد ٹیشو پیپر کی وجہ سے اب صرف ہوں ہاں کر رہا تھا۔ ماں مہر اسے چھوڑ کر اسی جگہ جا کر لیٹی جو کچھ دیر پہلے عالمداد نے بنائی تھی۔ وہ گھاس پر لیٹی اور اسے دیکھنے لگی جو منہ میں ٹیشو کی وجہ سے آواز نہیں نکال پا رہا تھا، اوپر سے وہ انہیں پھونک مار کر بھی اڑا نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس چالاک لڑکی نے ٹیشو ٹیپ کی مدد سے اس کے منہ پر لگائی تھی۔ وہ شدید غصے سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ دستگیر شاہ اسے آج چیک اپ کرانے شہر ایک بہت بڑے گائنیکولوجسٹ کے پاس لے کر آیا تھا۔ مہرما شاہ 2 سال بعد شہر آئی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ مہرما شاہ شہر کو بدلنے پر اور بھاگتی دوڑتی زندگی کو دیکھ منہ کھولے کھڑی تھی۔ پیچھے سے دستگیر شاہ نے آ کر اسے تھاما۔ یہ شہر کتنا بدل گیا ہے، ہم وہی دیکھ رہے تھے شاہ۔ وہ اس کی جانب دیکھتی ہوئی مسکرا کر بولی، ہاں مہرما، یہ شہر اتنا بڑا ہے، اگر ہم اس بھیڑ میں گم ہو گئے نا تو آپ ہمیں ڈھونڈنے میں سارا دن لگا دیں گی، تب بھی ہم آپ کو نہیں ملیں گے۔ وہ سڑک کی دوسری جانب بہت بڑے مال کی طرف اشارہ کرتا جہاں لوگوں کی بہت زیادہ بھیڑ تھی کہنے لگا، اللہ نہ کرے آپ گم ہو جائیں شاہ، اگر ہم یہاں کسی بھیڑ میں پھنسیں گے نا
تو آپ ہمارا ہاتھ بالکل بھی چھوڑیے گا مت، ورنہ ہم گم ہو جائیں گے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ مہرما شاہ اس کے کشادہ سینے پر سر رکھتے ہوئے اس کی پشت پر لے جا کر سختی سے باندھتے ہوئے کہنے لگی، تو پھر ہم ہماری مہرو کو اس کی خوشبو سے ڈھونڈ لیں گے۔ وہ شرارت سے آنکھ دباتے ہوئے کہنے لگا، شاہ آپ بھی نہ بہت بدتمیز ہو گئے ہیں۔ مہرما نے سخت تیوریاں چڑھا کر اس کے مضبوط کندھوں پر ہلکا سا مارتے ہوئے کہا، رومانٹک بھی مہرو، ہم رومانٹک بھی ہیں۔ وہ اسے لیے ہاسپٹل کی جانب بڑھتے ہوئے معنی خیزی سے بولا، ہاں نظر آ رہا ہے آپ ایک رومانٹک گوریلا ہیں۔ مہرما شاہ نے آج پہلی بار شرارت سے کہا، کیا ہم آپ کو گوریلا لگتے ہیں؟ دستگیر شاہ ہاسپٹل میں داخل ہو کر چیختے ہوئے بولا تو مہرما نے گھبرا کر اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ شاہ آہستہ، ہم ہاسپٹل میں ہیں۔ وہ ارد گرد لوگوں کو اپنی جانب متوجہ ہوتے دیکھ کر اسے کہنے لگی، مہرو ہمیں پتہ ہے لیکن ہم بھی تو اپنی وائف کے ساتھ ہیں، اور جہاں وائف ہو وہاں شور خود بخود مچ جاتا ہے، کیوں صحیح کہا نا ہم نے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے آخر میں شرارت سے اپنی آنکھ دبا کر کہنے لگا۔ مہرما شاہ اس کی بے باک نگاہوں اور باتوں سے سرخ ہوتی اس کے کندھے پر دھپ کرتی آگے بڑھنے لگی تو دستگیر عالم شاہ آگے بڑھا اور اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کرتا آگے چلنے لگا۔ دور آسمان میں چمکتا چاند ہوٹل کے روم کی کھڑکی سے صاف نظر آ رہا تھا۔ پردہ برابر ہونے کی وجہ سے تیز ٹھنڈی ہوائیں روم میں داخل ہو کر روم کو بے حد ٹھنڈا کر گئی تھیں۔ شاہ سائیں، یہ آپ بینڈیج کیوں اتار رہے ہیں؟ تبھی غزلان سائیں نے اپنا بینڈیج کینچی کی مدد سے کاٹا اور اس کے نازک ہاتھ کو آزاد کرتا اسے دیکھنے لگا، جو منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہم نے آپ کو آج صبح سے بے حد تنگ کیا تھا، اب ہم سے آپ کا اترا ہوا چہرہ نہیں دیکھا جا رہا تھا، اسی لیے اتار رہے ہیں۔ وہ بینڈیج ہٹا کر اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کی ہتھیلی سے پھوٹتی نمی کو صاف کرنے لگا، لیکن ہم تو بالکل بھی پریشان نہیں ہو رہے تھے، بلکہ بہت اچھا لگ رہا تھا ہمیں اس طرح آپ کے ہاتھ سے ہاتھ جوڑ کر۔ وہ اسے دیکھتی ہوئی اس کے سینے سے لگی، کیا سچ میں آپ کو اچھا لگ رہا تھا؟ وہ شریر نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی ہتھیلی پر اپنی انگلی پھیرنے لگا۔ ہاں سچ میں، وہ اسے گھور کر دیکھتی ہوئی بولی، تو پھر چلیں، پھر سے بینڈیج باندھتے ہیں۔ وہ مخمور نظریں اس کے نازک سراپے پر مرکوز کرتا اس کے نازک ہاتھ پر گرفت سخت کرتا ہوا کہنے لگا، نہیں۔ وہ ہڑبڑا کر تیزی سے بولی، کیوں نہیں گستاخ لڑکی؟ کیا آپ کو اچھا نہیں لگے گا ایک بار پھر سے ہمارے ہاتھ بینڈیج میں ایک ساتھ مل جائیں؟ کیا آپ تھک گئی ہیں ہمارے ہاتھوں کے ایک ساتھ جوڑنے کی وجہ سے جو آپ انکار کر رہی ہیں؟ وہ مصنوعی سختی لہجے میں لا کر اس سے پوچھنے لگا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہم اس لیے منع کر رہے ہیں کہ اگر ہم جوڑیں گے تو ہم ضروری کام کیسے کریں گے؟ وہ اپنی بات اسے بمشکل سمجھاتی ہوئی بولی، اس کے ضروری کام کا مطلب واش روم جانا اور نائٹ سوٹ پہننا، شاور لینا۔ غزلان سائیں اتنی آسانی سے اس کی پریشانی سمجھ گیا، لیکن شرارت سے وہ پھر بھی باز نہیں آیا تھا۔ گستاخ لڑکی، کیسے ضروری کام؟ وہ شریر نظروں سے اسے دیکھتا بے باکی سے پوچھنے لگا، آپ نہیں سمجھے کہ شاہ سائیں جانے دیں؟ وہ اس کے سوال پر شرم سے سرخ پڑتی غصے سے بولی، اچھا جانے دیتے ہیں آپ کی بات کو، چلیں آپ ہمارے پلان کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ آپ نے کیا سوچا گستاخ لڑکی؟ وہ ایک ہاتھ سے اسے اپنے نزدیک کرتا دوسرے ہاتھ کی پشت سے اس کے چہرے کو چھو کر گمبھیر آواز میں پوچھنے لگا۔ نور حرم اس کے لمس پر اسے مسکرا کر دیکھنے لگی۔ شاہ سائیں آپ کا پلان؟ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ وہی ماما بابا والی، آپ نے کیا سوچا اس بارے میں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے پیام دیتی جگر جگر کرتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہائے اللہ شاہ سائیں، آپ اتنے بے شرم کیسے بن گئے، وہ بھی آج ہی کے دن؟ وہ اس کی بات پر شرم سے اپنے چہرے کو منہ میں ڈھانپ کر شرمیلی سی آواز میں کہنے لگی، گستاخ لڑکی، ہم نے کہا تھا نا اگر آپ نے اپنی بے شرمی چھوڑی تو ہم بے شرم بن جائیں گے۔ اگر اسی طرح سرخ رہی نا تو ہم آپ کی اجازت بھی نہیں لیں گے اور اپنے پلان پر عمل کر لیں گے۔ اسے تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے بوجھل لہجے میں کہتا، نور حرم کو پلکیں جھکانے پر مجبور کر گیا، پیر سائیں ہمیں آپ سے بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا، آپ اس بے شرم اور گستاخ لڑکی کو شرم سے سرخ کبھی نہیں کر سکتے ہیں، آپ رک کیوں گئے، اپنے پلان پر عمل کریں نا۔ وہ اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے باکی سے مسکراتی ہوئی بولی۔ غزلان سائیں اپنی نور حرم کو پہلے کی طرح بے باک دیکھ کر خوشی سے آگے بڑھا اور اسے اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ کی جانب بڑھنے لگا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ گستاخ بے شرم لڑکی ہماری گستاخیوں کی وجہ سے شرم و حیا سے سرخ اناری ہو کر کیسی لگتی ہے، کیا بہت زیادہ حسین یا کم حسین لگتی ہے؟ اسے بیڈ پر لٹا کر خود اس کے اوپر جھکا بوجھل گمبھیر آواز میں کہتا، اپنی مخمور نظروں سے
اس کی بے باک نگاہوں میں دیکھتا، کہتے ہوئے اس کے مچلتی دھڑکنوں کو اور بھی زیادہ اتھل پتھل کرتا، وہ اس پر جھک گیا۔ ساری رات ان کی شدتوں اور حسین باتوں سے کٹنے لگی۔ وہ دونوں آنے والے وقت سے بے فکر، ایک دوسرے میں گم، اپنی زندگی کی اس حسین رات کے سحر میں خود کو ڈبو رہے تھے۔ آگے چل کر انہیں اپنا ایک قیمتی لمحہ کھونا تھا۔ یہ شاید ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ 1 ماہ بعد یہ زانی وعدے سے مکر گیا۔ اسے اب قتل کر دینا چاہیے۔ اگر پنچایت نے اس پر صحیح فیصلہ نہیں کیا تو ہم سب مل کر کریں گے اس کا فیصلہ۔ گاؤں کے ہر گھر کے سامنے غزلان سائیں اور نور حرم کی وہ ریسٹورنٹ والی تصویر لگی تھی۔ گاؤں کے سبھی مرد کھڑے غصے نفرت سے غزلان سائیں کے متعلق بات کر رہے تھے۔ ہاں، تم صحیح کہتے ہو۔ مجھے تو لگتا ہے 1 سال پہلے اسی زانی نے چھپ کر گاؤں میں گھس کر ان بچیوں کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، پھر اپنی اصلیت سامنے نہ آئے اسی ڈر سے اس نے انہیں مار دیا ہوگا، اور وہ بچیاں ان کے گھر کی تھیں جن کے باپ بھائیوں نے اس پر پتھر برسائے تھے۔ امجد بابا نے تو اسے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ اس نے ہی شرجیل کی نئی نویلی کے ساتھ زیادتی کر کے اسے خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا ہوگا، مجھے پکا یقین ہے۔ ایک آدمی نے کہا تو سب ہاں میں سر ہلانے لگے۔ وہ ایک بار پھر سے ایک بے قصور پر الزام لگاتے ہوئے بالکل بھی نہیں گھبرائے اور یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے وہ سب اس کی بے دل کی آہوں کی وجہ سے ان سب پر ہوا ہو۔ ہمیں کل ہی اس زانی کے گھر چھاپا لگانا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ لڑکی ہمیں وہیں ملے۔ ہم ان دونوں کو ایسی سزا دیں گے جو سب کے لیے ایک سبق بن جائے گا۔ سب پلان کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کی جانب بڑھنے لگے۔ ایک درخت کے پیچھے چھپا ذکی ملک شاطرانہ مسکراہٹ چہرے پر سجاتا باہر نکلا۔ یہ سب ایک ٹریپ تھا جو ذکی ملک یہ تصویر لگا کر گاؤں والوں کے دماغ کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ذکی ملک، میرے بھائی تم اب آئے ہو، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے۔ میرا بھائی اپنے لالی سے ملنا اتنا لیٹ آیا ہے۔ 1 ماہ بعد علی شاہ ذکی ملک کو اپنے سامنے دیکھ کر غصے سے کہنے لگا، لالے تمہیں یہاں سے نکالنے کے لیے میں باہر پاپڑ بیل رہا تھا اور کل تم یہاں سے نکل جاؤ گے۔ فکر مت کرو، میں نے ایسا گیم کھیلا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ذکی ملک نے مسکراتے ہوئے کہا، آنکھوں میں نور حرم کی تصویر تھی، کیا کوئی بڑا پلان ہے؟ علی شاہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، لالے پلان کو چھوڑ، یہ دیکھ تیرے لیے ایک نئی اور پٹاخہ قسم کی تتلی ڈھونڈی ہے تیرے لالے نے۔ ذکی ملک نے اپنے موبائل کو اس کے آگے کیا جس میں نور حرم کی اکیلے میں کھینچی گئی تصویر تھی۔ علی شاہ اس تصویر کو دیکھ کر رال ٹپکانے لگا، لالے یہ کون ہے؟ وہ آنکھوں میں ہوس لیے نور حرم کی تصویر کو دیکھتے ہوئے ذکی ملک سے پوچھنے لگا۔ وہ اتنی زیادہ خوبصورتی دیکھ کر ابھی سے دیوانہ ہونے لگا۔ یہ اس غزلان شاہ کی بیوی ہے، اسی شخص کی جس نے تمہیں اتنا بڑا گنہگار بنایا ہے۔ لالے اسے بدلہ لینے کا یہ اچھا موقع ہے۔ وہ نفرت سے غزلان شاہ کا نام لیتے ہوئے علی شاہ سے کہنے لگا۔ وہ یہی باتیں کر کے ہی تو علی شاہ کو بدزن کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ علی شاہ تو اس نام پر نفرت سے اپنی مٹھیاں بھینچنے لگا۔ وہ شادی کر کے بیٹھا ہے لالے، کیا وہ خوش اس لڑکی کے ساتھ محبت تو کرتا ہوگا وہ اس سے یا نہیں کرتا؟ سب کچھ مجھے ایک ایک کر کے بتاؤ۔ علی بےتابی سے اس سے پوچھنے لگا تو ذکی ملک اس دن اپنے ہاسپٹل کا نظارہ الف سے یہ تک سب بتانا شروع کر دیا۔ اس دن وہ اپنے ہی طرح کے گھٹیا دوست کو دیکھنے ہاسپٹل گیا تھا۔ تبھی کوریڈور میں اس نے غزلان شاہ کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا۔ پھر اس نے اپنے طریقے سے معلومات نکالی، تب اسے پتہ چلا نور حرم اس کی بیوی ہے۔ وہ ان کا ریسٹورنٹ تک پیچھا کرتا رہا اور اسی نے وہ تصویر کھینچی تھی۔ پھر اسے جب علی شاہ کی گرفتاری کا پتہ چلا تو اس نے یہ پلان بنا دیا۔ گاؤں میں وہ تصویریں، اف اللہ، سامنے والے کتنا چیخ رہے ہیں۔ خیر اب میں پڑھتی جا رہی ہوں، مجھے نہیں پتا۔ وہ تصویریں پھیلا کر غزلان شاہ کو پھر سے شاہ حویلی کی کال کوٹری میں قید ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ وہی لڑکی ہے نا ماجد جو اس زانی کے ساتھ تصویر میں تھی؟ شاپنگ مال کے سامنے کھڑے شخص نے سامنے کھڑی نور حرم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے ساتھ کھڑے شخص سے پوچھا۔ ہاں اسلم یہ وہی ہے۔ دوسرے والے شخص نے بھی نور حرم کی جانب دیکھا تو وہی تصویر میں نظر آتی لڑکی کو اپنے سامنے دیکھ وہ نفرت اور غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہنے لگا، ماجد یہ موقع اچھا ہے، وہ زانی یہاں نہیں ہے، اسے گاؤں لے جائے تو وہ خود اس کے پیچھے دوڑا چلا آئے گا۔ اسلم نامی شخص نے کہتے ساتھ اپنے قدم نور حرم کی جانب بڑھائے تو امجد نامی شخص بھی اس کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ سلمان، وہ لوگ ہماری طرف بڑھ رہے ہیں نا؟ وہ سلمان کے ساتھ غزلان سائیں کو بتائے بغیر شاپنگ کرنے مال میں آئی تھی، تبھی اپنی جانب 2 مردوں کو بڑھتے ہوئے دیکھ وہ پہلی بار ڈر کر رہ گئی تھی۔ ہاں نور، سلمان نے خوف زدہ ہوتے ہوئے کہا۔ سلمان بھاگو۔ وہ سلمان کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے بھاگنے لگی۔ نہیں چھوڑو ہمیں۔ وہ دونوں اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ جب وہ لوگ پارکنگ لاٹ میں پہنچے تو ان دونوں نے نور حرم کو سختی سے پکڑا اور سامنے کھڑی اپنی گاڑی کی جانب لے جانے لگے۔
چھوڑو نور کو، چھوڑ دو۔ سلمان نے جب انہیں نور حرم کو گھسیٹ کر وہاں سے لے جاتے ہوئے دیکھا تو وہ ان کے پیچھے بڑھا اور ان دونوں کو مارتے ہوئے کہنے لگا، اے لڑکے، جا اس کے عاشق کو بول اگر یہ لڑکی پیاری ہے تو شاہ حویلی میں پہنچ۔ اسلم نے غصے سے سلمان کو دور پھینکتے ہوئے کہا اور نور حرم کو گاڑی میں دھکیلنے کے بعد وہ دونوں آگے بیٹھے اور گاڑی وہاں سے بھگا لے گئے۔ نور حرم کو گاؤں کے بیچوں بیچ لگے ایک درخت سے باندھا گیا تھا۔ وہ اتنے ظلم کی وجہ سے بے ہوش تھی، اسے آج صبح ہی تو یہاں لایا گیا تھا۔ مارو اس لڑکی کو، یہ بھی اس زانی کے ساتھ ناجائز تعلقات بنا کر اس کے ساتھ اس کے گھر میں رہ رہی تھی۔ زندہ مت چھوڑو اس کو، یہ بھی ایک زانی ہے، اسی طرح شاید اس کی رکھیل بھی۔ اسے زندہ جلا دو یا پھر پتھر سے مار مار کر اسے جان سے مار دو، آج یہ بچتی نہیں چاہیے۔ سبھی گاؤں والے نور حرم کے نازک وجود پر پتھر برسا برسا کر نفرت سے چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے۔ وہ لوگ اس نازک جان پر اتنا ظلم کر رہے تھے جو اسے پتھر مار رہا تھا اور جن کے ہاتھوں میں سخت پتھر تھے کہ اچانک فائر ہوا اور گولیاں ان سب لوگوں کے پیروں کو چھو کر گزرنے لگیں۔ وہ سب کراہ کر نیچے گرتے چلے گئے۔ گناہ نہ ہم نے کل کیا تھا اور نہ ہی آج کیا ہے، یہ لڑکی ہمارے نکاح میں ہے، ہمارا جائز تعلق ہے اس سے، اور نہ ہی اس معصوم نے کسی زانی سے نکاح کیا ہے۔ ہم کل بھی بے قصور تھے اور آج بھی ہیں۔ اگر کسی کو ہماری بات ماننی ہے تو مانے، نہیں ماننی تو وہ ان کی آنکھوں اور کانوں کا قصور ہے۔ ہاتھ میں ریوالور پکڑے وہ غصے سے اس پنچایت پر آ کر نفرت سے ایک ایک کو دیکھنے لگا جو اس وقت بھی یہاں موجود تھے۔ جس وقت اسے زانی کہا گیا تھا اس پر پتھر برسا کر اسے وہ سزا دی گئی تھی جو وہ خاموشی سے بے گناہ ہو کر بھی مانی تھی۔ صرف ان سب کی بدگمانی اور اعتماد نہ کرنے کی وجہ سے وہ اتنا بڑا فیصلہ اس پنچایت میں کھڑے ہو کر اس نے کیا تھا، لیکن آج بڑے مجمع میں اس کی بیوی کو لا کر ان لوگوں نے اسے انسان سے حیوان بنانے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا تھا۔ آج وہ قلم کی جگہ بندوق صرف ان لوگوں کی بے اعتباری کی وجہ سے تھام چکا تھا۔ اس وقت غصہ اپنے وجود میں پھیلتا ہوا شدت سے محسوس کر سکتا تھا۔ آج وہ نرم دل اور دھیمے مزاج والا پیر غزلان شاہ بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایک غصے سے پاگل ہوتا عاشق لگ رہا تھا۔ خود تو وہ اس گاؤں کے لوگوں اور اس حویلی کے لوگوں کے ہاتھوں پتھر کھا سکتا تھا، لیکن نور حرم کو وہ ان لوگوں کے ہاتھوں تکلیف پہنچانے نہیں دے سکتا تھا۔ ہماری نور جہاں، ہم نہیں چھوڑیں گے یہاں کسی کو بھی۔ جس نے آپ کو مارا ہے آج وہ اپنا انجام دیکھیں گے۔ آج وہ ایک پاگل عاشق کی جنونیت دیکھیں گے۔ انہوں نے آپ کے اوپر پتھر مار کر اچھا نہیں کیا، بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ بے ساختہ اس کی سیاہ آنکھیں سامنے سفید لباس میں ملبوس اس نازک گڑیا پر پڑی جس کا چہرہ، ہاتھ، پیر بلکہ پورا جسم ان ظالم لوگوں نے لہو لہان کر دیا تھا۔ سفید لباس خون سے بھرا ہوا تھا۔ وہ یہ سب دیکھ تڑپ اٹھا اور تیزی سے آگے بڑھا اور اس درخت کے پاس پہنچ کر اسے رسیوں سے آزاد کرتے ہوئے اس کا نام پکارنے لگا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج